الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتحاوره زيادة ولا نقصان والصلاة والسلام على أفضل الفضائل وأجل الدلائل مبدأ الأنوار الأزل ومنتهى الحروف الكمال الساقط جيشات الأباطيل والسابق الطويلات الأغاني واحدين السيئين الطاهرين المعصومين المسلومين والعمد الدائمة ولا أقداهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين. لہذا معصومین کے سلسلے کی آج غالباً میری گفتگو موضوع گفتگو اگرچہ جدا جدا ہر امام کی سیرت، لیکن حقیقتاً اگر تاریخی تسلسل کے ساتھ آپ اس گفتگو کو سن رہے ہیں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہو کہ امام نام علیحدہ علیحدہ، شخصیت علیحدہ علیحدہ، مگر تاریخ کا ایک دھارا بہ رہا اور تاریخ اپنے تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہی اور ہر امام اس مقام کے اوپر گزشتہ امام یہاں پر اپنی سیرت کو چھوڑا اور گزشتہ امام جہاں تک اپنے مقصد کو پہنچایا، ہر امام نے اسی کے آگے سے اپنے کام کا آغاز کیا. اور اسی اعتبار اگرچہ ہمارے تمام ائمہ تمام صفات میں مساوی اور برابر، یہ خیال کرنا بھی غلط ہے کہ کسی امام میں کوئی صفت زیادہ ہے، کسی امام میں کوئی صفت کم، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ہر امام کو ایک خاص صفت کے ساتھ مجبور کیا گیا اور ہر امام کی ایک خاص صفت کو نام دیا گیا. اور اس تمام تر صفات کا کہ مثلاً چوتھے امام کا تعلق عبادت سے ظاہر کیا گیا، پانچویں امام کا تعلق علم سے ظاہر کیا گیا، کہ تمام کا تمام ایک خاص قسم کا تاریخی تسلسل جس میں ہر امام نے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق کسی ایک صفت کا مظاہرہ زیادہ کیا اور دوسرے امام نے اسی مقام سے گزشتہ امام کے مشن کو آگے بڑھایا. گزشتہ تقریر میں ہماری بات چوتھے امام کے بارے میں پہنچی اور چوتھے امام تک تاریخ اس موڑ پر آ چکی کہ امام حسین کی شہادت ایک مرتبہ منافقین کی تمام سازشوں کا خاتمہ کر دیا جو پیغمبر اسلام کے ساتھ ان منافقین کی صحبت سے شروع ہوئی اور 60 ہجری تک ایک تواتر اور تسلسل کے ساتھ منافقوں کی یہ سازش آگے بڑھ رہی، جس کی بنیاد دو باتیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ اہل بیت کے نام کو حرف غلط کی طرح سے اسلام اور اسلامی تاریخ کو بتا دیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ جس دین کو لے کر پیغمبر اسلام آئے اس دین کو اپنے ذاتی مقاصد کے تحت اور اس دین کو اپنے ذاتی مصلحتوں کے تحت تبدیل کر دیا جائے. اور یہی بنیادی فرق ہمیں نظر آتا اہل بیت میں اور غیر اہل بیت. اہل بیت نے بھی مسائل فقہ ہم تک پہنچائیں اور اہل بیت کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی مسائل فقہ ہم تک پہنچائیں، لیکن ایک بنیادی فرق آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اہل بیت نے جب کبھی کوئی مسئلہ فقہ کا بتایا، امام پنجم جی کے زمانے میں فقہ کی اصل ترقی ہوئی اور امام جن کے بارے میں آج ہماری گفتگو آگے بڑھے، امام جی نے سب سے زیادہ فقہ کو پھیلایا اور اتنا پھیلایا کہ ہم تو غیر امام کے فقہ کے ماننے والے وہ لوگ بھی جو بظاہر امام کے فقہ کو قبول نہیں کرتے بلکہ دوسرے فقہاء کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کی بھی تمام فقہوں کی بنیاد امام جی کی اطاعت. تو امام نے جب فقہ کو آگے بڑھایا کہ بنیادی امام کی حدیث ہمیں نظر آتی کہ امام نے یہ کہا کہ دیکھو جب میں تمہارے سامنے کسی چیز کو کہوں کہ یہ حلال اور جب میں تمہارے سامنے کسی چیز کو کہوں کہ یہ حرام
تو فوراً مجھ سے سوال کر دیا کرنا ہے کہ قرآن میں کہاں اس کو حلال کہا گیا اور قرآن میں کہاں اسے حرام کہا گیا. امام اصول بتا رہے, امام ایک ہمیں بنیاد دے رہے کہ اگر میں امام زمانہ بھی تم سے کہوں کہ فلاں چیز حلال اور فلاں چیز حرام, مجھ سے یہ سوال کرو کہ قرآن نے کہا, تو امام کا اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کے ماننے والے ان پر اعتراض کریں, کیونکہ اسی روایت کا آخری جز یہ تھا کہ 3 چیزوں سے خدا جتنا ناراض ہوتا ہے اتنا ناراض کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. ان میں پہلی چیز انسان اپنے مال کو فضول ضائع کرے, اور دوسری چیز انسان بغیر کسی وجہ اور سبب کے عالم سے سوال و جواب کرے, اسے اس بات سے عمل نہیں کرنا, اسے اس بات کی پابندی نہیں کرنا, صرف بحث برائے بحث کے لیے عالم سے سوال و جواب کرے. امام نے یہ بتایا, ایک طرف یہ کہا کہ ہر حلال و حرام کو قرآن سے لینے کے لیے دریافت کرو, دوسری طرف یہ کہا کہ بلا وجہ عالم کے پاس بیٹھ کر اس کا وقت برباد نہ کرو اور بے ضرورت اور بے سبب سے اس سے سوال نہ کرو. تو امام در حقیقت یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہر حلال کو اور ہر حرام کو ہم قرآن سے نکالا کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں ہمیں خلافت ثانیہ میں یہ جملہ نظر آتا کہ مقتان خانتا علتان کی زمان رسول و انا احرم, کہ 2 مدعا پیغمبر کے زمانے میں حلال سے انا احرم, میں انہیں حرام کرتا ہوں. ہمیں فقہ حنفی کے اندر یہ جملہ بار بار نظر آتا کہ قال رسول اللہ قضا, کہ رسول نے یہ کہا ہے لیکن وہ انا اقول قضا, میں اس طریقے سے اپنا فتویٰ دیتا ہوں. یہ جملے ہمیں نظر آئیں گے مسلمان فقہا کے ہاں, اور قدرت سے نظر آئیں گے کہ روایت رسول تو یہ, لیکن میرا نقطۂ نظر یہ, رسول کے زمانے میں تو 2 چیزیں حلال تھیں لیکن میں ان 2 چیزوں کو حرام قرار دے رہا ہوں. اس کے مقابلے میں امام نے کیا کہا کہ جب کبھی مجھ سے کوئی مسئلہ دریافت کرو اور میں کہوں کہ یہ حلال ہے یا میں کہوں کہ یہ حرام ہے, تو فوراً سوال کرو کہ قرآن کی کس آیت نے اسے حلال کہا, کس آیت نے اسے حرام کہا. تو بنیاد دوسرے لوگوں کی کیا تھی کہ فقہ کو کھلونا بنایا جائے, شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرنے کا اختیار دیا جائے. یہ 2 ثابت ہیں, اہل بیت کے نام کو عرب غلط کی طرح سے خطاب کیا جائے اور شریعت ہمارے ہاتھ میں کھلونا بن کر رہ جائے. جس طریقے سے ہم چاہیں شریعت کو تبدیل کر دیں, یہ 2 ثابت ہیں. اور سن 11 ہجری میں پیغمبر کی وفات سے سن 61 ہجری کے اندر امام حسین کی شہادت تک ان 2 باتوں پر سختی کے ساتھ عمل ہوتا رہا. شریعت کو بدلا گیا اور اس طرح سے بدلا گیا جیسے اس سے پہلے کے واقعات آپ نے سنے کہ اگر پورے افریقہ کا خود آتا ہے تو اٹھا کر اپنے سامان کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اگر صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے تو 2 رکعت نماز کو 4 رکعت نماز پڑھا دیا جاتا اور اس کے بعد پلٹ کر نمازیوں سے سوال کیا جاتا کہ تمہارا دل چاہتا ہے تو میں اس نماز میں مزید اضافہ کروں. شریعت کو بدلا جاتا تو امیر معاویہ کے دور میں حالت اور اتحاد یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جمعے کی نماز پورے لشکر کو خود کے دن پڑھا دی گئی اور خود کے دن پورے لشکر نے جمعے کی نماز کو پڑھ بھی دیا. یہ شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کیا جا رہا اور اہل بیت کے نام کو کس طرح سے مٹایا گیا یہ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ بڑی بڑی ذریعے بڑے بڑے ایسی مسئلے لے جائے, مگر ہر مقام پر اہل بیت کو پیچھے رکھا گیا. نہ کسی جہاد میں اہل بیت سے درخواست کی گئی قیادت کی, نہ کسی جتنی مشکل کو سلجھانے کے لیے اہل بیت کو دعوت دی گئی. اور اسی کے نتیجے 5ویں امام کو جتنی اپنی زندگی صرف اور صرف اسی لیے امام کی تمام تر زندگی علم کو پھیلانے میں گزری کہ بزرگوں پرانے حکمرانوں مسلمانوں کے پہلے خلیفاؤں نے جو حرکتیں کی کہ ہم اہل بیت کے در کے اوپر نہیں پہنچیں گے, مسئلہ نہیں آتا اپنی مرضی سے بتا دیں گے جس طرح آج کل کے مومنین کیا کرتے ہیں. مسئلہ نہیں آتا اپنی مرضی سے تبدیل کر دیں گے, مسئلہ نہیں آتا جو ذہن میں آئے گا اس پر عمل کر دیں گے, لیکن اہل بیت کے پاس نہیں آئیں گے. یہ پالیسی اس وقت کو کامیاب رہی, لیکن 5ویں امام کے دور میں اس کی تمام تر خامی سامنے آئی, جس کی وجہ سے 5ویں امام کو اپنی دوسری تمام صفات کو پیچھے کر کے صرف علم کی صفت کو آگے بڑھانا پڑا. اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے تھوڑا تذکرہ ماضی کر دیا تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ 5ویں امام کا دور اہم ترین دور کیوں کہلاتا کہ امام سے پہلے کوشش یہ تھی کہ اہل بیت کا نام سامنے نہ آنے کا. واقعہ کربلا نے اس کوشش کا خاتمہ کر دیا اور امام کی شہادت اور پھر جناب زینب اور سید سجاد کی اسیری دشمنوں کی سازش کو عرب حلق کی طرح مٹا دیا اور اہل بیت کا نام تمام مکے سے مدینے سے لے کر شام تک پوری اسلامی مملکت میں اہل بیت کا نام پھیل گیا. اب دشمنوں کی سازش کے دوسرے حصے کو ختم کرنا تھا کہ ہم مر جائیں گے لیکن اہل بیت کے پاس نہیں آئیں گے. اب اس کے خاتمے کا وقت آیا تو امام
حسین اور سید سجاد کے جہاد نے دشمنوں کی سازش کے پہلے حصے کا خاتمہ کیا اور پانچویں اور چھٹے امام نے دشمنوں کی سازش کے دوسرے حصے کا کام کیا، تو یہاں دشمنوں کی سازش کے خاتمے کے لیے دوسرے حصے کا کام انجام دیا، تو یہاں پہ پانچویں امام کی ذات کربلا سے واقعے کو مکمل کر دی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم تاریخ کی اس گفتگو کو چھیڑیں، تھوڑا سا تذکرہ ہمارے پانچویں امام کا مختصر انداز میں، کہ نام سے تو آپ واقف ہیں کہ پانچویں امام کا نام وہی نام تھا کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہا تھا کہ جب جابر ایک دن پیغمبر کے پاس پہنچے تھے، دیکھا تھا کہ پیغمبر اپنے نوازے حسین کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے خیال کر رہے ہیں۔ جابر گئے پیغمبر کے پاس اور ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ اے جابر، تو میرے نوازے حسین کو دیکھ رہا، کسی کا ایک پوتا ہوگا جس کا نام وہی ہوگا کہ جو میرا نام، اور جس کا کام وہی ہوگا جو میرا کام، اور اس کی سیرت وہی ہوگی جو میری سیرت، اور اس کی چال ڈھال وہی ہوگی جو میرے چلنے کا طریقہ، جب تو اسے حاصل کر تو اس تک میرا سلام پہنچا۔ تو نام تو وہ نام کہ جس کے بارے میں پیغمبر ایک دن وہی کر رہے ہیں، جو میرا نام ہے وہی اس امام کا نام ہوگا۔ اور مشہور ترین لقب امام کے تین، باقر، شاکر اور عابد۔ باقر کا لقب علماء نے اس کی دو وجہ لکھی، اور ان میں سے ایک وجہ کا تعلق فقہ سے ہے، ایک وجہ کا تعلق عبادت سے، اور یہی وہ جو ہمارے کمزور ترین اور دکھتی ہوئی رگیں ہیں جن کا نام ہم نہیں سننا چاہتے، لیکن کیا کریں، امام کا نام تو سننا پڑے گا۔ امام کا نام باقر، ایک تو اس لیے باقر کے باقر العلوم یعنی علم کو پھیلانے والے، علم کو تمام دنیا کے سامنے ظاہر کرنے والے۔ باقر کے معنی ہے چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے والا، تو باقر العلوم وہ علم کے جو پیغمبر کے بعد آگے رسول کے دروازے پر نہ جانے کی وجہ سے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے تھے، امام پنجم العلوم کو پھیلانے والے تھے۔ اور صرف ابن جوزی نے دوسرا سبب یہ لکھا کہ امام باقر انتہائی کثرت سے سجدے کیا کرتے تھے، جتنے سجدے کیا کرتے تھے ہمارے پانچویں امام کے سجدوں کی کثرت کی وجہ سے امام کی پیشانی کشادہ ہو گئی تھی، امام کی پیشانی مبارک پھیل گئی تھی، اور عربی میں پھیلی ہوئی پیشانی والے شخص کو باقر کہا جاتا ہے۔ تو امام کا لقب باقر ان کی عبادت کی وجہ سے پڑا، اور امام کا لقب باقر ان کے علم کو پھیلانے کی وجہ سے پڑا۔ امام کے دوسرے مشہور الفاظ میں شاکر و عابد ہیں۔ امام کی ولادت یکم رجب صبح قریب آ رہی، یکم رجب سن 57 ہجری میں امام کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی، اور 7 ذوالحجہ سن 114 ہجری مدینہ منورہ ہی میں امام کی شہادت ہوئی حجام کے دیے ہوئے زہر کی وجہ سے، جس کی تفصیل ہم قریب آنے والی۔ امام کے والد چوتھے امام تھے کہ جن کی سیرت کے بارے میں ہماری گفتگو گزشتہ تقریب میں ہو چکی، اور امام کی والدہ امام حسن کی صاحبزادی ام عبداللہ فاطمہ بنت الحسن، فاطمہ ان کا نام تھا، ام عبداللہ ان کی کنیت۔ چنانچہ پانچویں امام وہ پہلی ہستی ہیں کہ جن کے والد بھی امیر المومنین کی نسل سے تعلق رکھنے والے، اور جن کی والدہ بھی امیر المومنین کی نسل سے تعلق رکھنے والی۔ امام کے دادا بھی امام تھے یعنی امام حسین، اور امام کے نانا بھی امام تھے یعنی امام حسن۔ تو خدا نے دونوں بھائیوں سے نسل امامت کو چلایا، اور آج کل ایک اعتراض کیا جا رہا کہ شیعہ حضرات امامت میں امام حسن کو نہیں مانتے اور امام حسن کا تذکرہ نہیں کرتے، لیکن ہمارے یہاں امامت کا جو سلسلہ چلا تو پوری نسل امامت کے اندر امام حسن کی لڑکی ہے، امام حسین کا لڑکا ہے، اور اسی سے نسل امامت کا سلسلہ آگے بڑھا۔ جناب فاطمہ امام حسن کی صاحبزادی، چوتھے امام کی زوجہ، پانچویں امام کی والدہ، وقت کے بہت محدود ہے اور گفتگو بہت طویل، اس لیے ہم جناب فاطمہ کے بارے میں تفصیل سے تو نہیں بتا سکتے، لیکن روایت یہ ہے کہ راوی ایک دن نقل کرتا ہے کہ میں چھٹے امام کے پاس بیٹھا تھا، اور ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے چھٹے امام نے کہا کہ اے میری محفل میں بیٹھنے والے، میں تجھے بتانا چاہتا ہوں اپنی دادی کے بارے میں۔ میری دادی جناب سیدہ کے بعد اس امت کی سب سے بڑی صدیقہ اور اس امت کی سب سے بڑی طاہرہ، میری دادی کا وہ مقام اور مرتبہ کہ مرتبہ میری دادی دیوار کے سائے میں بیٹھی، جب دیوار کے سائے میں بیٹھی، اور یہ روایت پانچویں امام سے بھی ہمارے پاس پہنچی کہ ایک دن میری والدہ دیوار کے سائے میں بیٹھی تھی، دھوپ انتہائی تیز تھی، ایک مرتبہ ہوا چلی، دیوار لرزی، دیوار گرنے کے قریب ہوئی، ایک مرتبہ دیوار کے نیچے زمین سے نکلی، دیوار زمین کی طرف آ رہی،
کہ میری والدہ نے دیوار کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے دیوار تجھے پیغمبر اسلام کے حق کی قسم اسی حالت میں اس وقت تک رہے جب تک کہ میں یہاں سے نہ ہٹ جاؤں. اور امام پنجم کے کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دیوار کی نیچے فضا میں معلق ہے زمین کے اوپر اس وقت تک نہ آئی جب تک کہ میری والدہ خالدہ دیوار کے سائے سے نکل کے آگے نہ بڑھی. ادھر میری والدہ دیوار کے سائے سے نکل کے آگے بڑھی اور اس کے بعد دیوار زمین کے اوپر گری. اس وقت چوتھے امام کو یہ اطلاع ملی کہ میری زوجہ اور امامت کی نسل کو آگے بڑھانے والی اس طریقے سے اس حادثے سے بچ گئی. تو روایت یہ ہے کہ 100 دینار چوتھے امام نے صدقہ کیا اور یہ سنت امام بچے. سنت امام جب قرار پایا کہ جب کبھی تم کسی مصیبت سے بچو جب کبھی تمہارے گھر والے کسی آفت سے بچے تو فوراً صدقہ دیا جائے. یہ دو سنت امام جو ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے. ایک یہ کہ جب پریشانی نازل ہو فوراً منت مانگو اور ایک یہ کہ جب پریشانی دور ہو جائے تو فوراً خدا کی راہ میں صدقہ دو. پہلی سنت امام فائز کی جناب سیدہ اور امیر المومنین نے کہ حسنین بیمار ہوئی پریشانی نازل ہوئی تو منت مانی کہ اگر یہ صحت مند ہو جائیں گے تو ہم روزے رکھیں گے. اور دوسری سنت فائز کی چوتھے امام نے کہ جب بھی گھر والے کسی صدقے کسی آفت سے کسی مصیبت سے بچے تو فوراً تمہارا فرض یہ ہے کہ صدقہ دو. فوراً تمہارا فرض یہ ہے کہ رائے خدا میں اس کے بدلے میں ہدیہ اور تحفہ دو. اور صدقے کے سلسلے میں اگر یہ گفتگو کی ابتدا ہے لیکن امام پنجم کی دو روایتیں امام کی سیرت کے اندر یہ واقعہ امام کی سیرت کے اندر امام کی یہ عادت انتہائی نمایاں طور پر موجود ہے کہ امام کثرت سے خیرات کیا کرتے. یہاں تک کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں کہ کبھی کسی صاحب نے امام کے دروازے پر جا کر سوال کیا اور ایک مرتبہ بھی اسے بغیر کچھ عطا کیے ہوئے واپس پلٹایا گیا. کثرت سے امام صدقہ کیا کرتے لیکن جمعے کے دن امام کے صدقے میں اضافہ ہو جاتا. لوگوں نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ مولا آپ جمعے کے دن زیادہ صدقہ کیا کرتے ہیں اس کا سبب کیا؟ تو امام نے جواب دیا تمہیں نہیں پتا کہ جمعے کے دن 1 درہم صدقہ کرنے کا 7 گنا ثواب زیادہ ملتا. تو میں جمعے کے دن صدقہ کرتا ہوں تاکہ ثواب زیادہ ملے. اور دوسری امام کی عادت یہ تھی کہ امام اہل علم کو زیادہ صدقہ دیا کرتے تھے. صدقہ اور خیرات علیحدہ علیحدہ چیزیں عید اور صدقے میں فرق. روایت یہ ہے کہ امام علماء اگر امام کے پاس 2 سوال کرنے والے آ جائیں ایک سوال کرنے والا جاہل ایک سوال کرنے والا عالم علم رکھتا تو روایت یہ ہے کہ امام عالم کو زیادہ خیرات کیا زیادہ صدقہ دیا کرتے. کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کے کیا بات کہ آنے والے آپ کے پاس دونوں مومن آتے ہیں آنے والے دونوں ضرورت مند آتے ہیں آنے والے دونوں محتاج آتے ہیں آپ ایک کو زیادہ دیتے ہیں ایک کو کم دیتے ہیں. تو امام نے جواب دیا کہ تمہیں نہیں پتا کہ ایک جاہل کو اگر 1 درہم ایک جاہل کو اگر 70,000 درہم دیے جائیں اور ایک عالم کو 1 درہم دیا جائے تو خدا سے یہاں عالم کا وہ مقام ہے کہ عالم کے 1 درہم کا ثواب جاہل کو دیے جانے والے 70,000 درہم سے زیادہ ہوتا ہے. اور امام پنجم اسی مقام سے گفتگو کو آگے بڑھنا چاہیے لیکن ہم اپنی اس گفتگو کو مکمل کر دیں اور اس کے بعد اس مقام سے گفتگو کو آگے بڑھاتے کہ امام پنجم نے تمام زندگی ہمیں صرف ایک پیغام دیا اور اسی پیغام کا اختتام اس بچی کے تذکرے کے اوپر ہوگا تو جس کی تصویریں آپ کی نگاہ کے سامنے کہ امام کے یہاں خاص طور پر ایک پیغام ہمیں نظر آتا ہے وہ علم اور عالم کی قدر علم اور عالم کا مقام اور مرتبہ. لیکن وہ ابھی امام کی سیرت کے سلسلے میں گفتگو ہمارے سامنے آئے گی. تو امام کا اسم مبارک محمد لقب غافر شاکر عابد ولادت یکم رجب سن 57 ہجری شہادت 7 ذی الحجہ سن 114 ہجری کے اندر واقع ہوئی. امام نے 18 سال اپنی امامت میں گزارے 35 سال اپنے والد کے ساتھ گزارے اور 4 سال اپنے دادا کے ساتھ گزارے. امام جنت البقیع مدینہ منورہ میں اسی قبے کے اندر دفن کیے گئے جس میں امام حسن کی قبر پہلے ہی سے موجود. امام کا زمانہ انتہائی نازک زمانہ اس لیے کہ امام کے زمانے میں اسلامی حکومت کا ایک سرا بحر ظلمات اٹلانٹک اوشین اور دوسرا سرا منگولیا تک پہنچا ہوا. تمام افریقہ کا بر اعظم اور تمام ایشیا کا معلوم بر اعظم سوائے چین کو چھوڑ کر حکومت اسلامیہ کے قبضے میں آ چکا اور اس سے زیادہ وسیع حکومت مسلمانوں کے کسی ایک بادشاہ کو کبھی حاصل نہیں. جتنی وسیع حکومت پر 105 ہجری میں امام پنجم کے دور کے اندر ہمیں نظر آتی. خاندان بنو امیہ کا دور اور 105 ہجری میں مسلمانوں کی مملکت چاروں طرف پھیل چکی. ایران اور روم پہلے ہی فتح ہو چکے. نئے نئے ملکوں کو فتح کرنے کے نتیجے
مسلمانوں کو ایک فائدہ حاصل ہوا، وہ یہ کہ اسلام دور دور تک پھیلنے لگا، لیکن اس کے مقابلے میں نقصان ہوئے، اور اتنے بڑے نقصانات ہوئے کہ اگر امام کی ذات موجود نہ ہوتی تو شاید آج اسلام ہماری آنکھوں کے سامنے موجود نہ ہوتا، اس لیے کہ جن ملکوں کے اوپر حملہ کیا گیا، ایک طرف خاندان بنو امیہ کی اپنی دشمنی اہل بیت، خاندان بنو امیہ کا ظلم اور تشدد و جبر اپنے مقام کے اوپر، اور دوسری طرف وہ دوسرے ملکوں کو فتح کر رہے، اور تیسری طرف دل کھول کے دولت کو لٹایا جا رہا۔ آج لوگ پوری تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے خاندان بنو امیہ کے بارے میں، اس لیے ہماری آئندہ گفتگو جو چھٹے امام کے بارے میں ہوگی اور جو دو تقریروں میں مکمل ہوگی اس میں خاندان بنو امیہ کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی کہ کس طریقے سے بیت المال کا خوب کھول دیا گیا تھا، معمولی رقاصاؤں کے اوپر لاکھوں اور کروڑوں درہم اور دینار خرچ کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ تاریخ میں یہ لکھا کہ اتنی کثرت سے دولت کو خرچ کیا گیا کہ اگرچہ منگولیا سے لے کر بحر گلمات، بحر اقیانوس تک کا علاقہ اسلامی دنیا میں تھا، لیکن خزانے میں دولت مسلسل کم ہونے لگی اور خلیفہ وقت کو حکم جاری کرنا پڑا کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہے تو اسے مسلمان نہ ہونے دو، جبر کرو، تبدیل کرو، ظلم کرو تاکہ وہ مسلمان نہ ہونے پائے، اس لیے کہ غیر مسلم سے جزیہ حاصل ہوتا، غیر مسلم سے ٹیکس حاصل ہوتا، اگر وہ مسلمان بن جائے تو اس کا ٹیکس یا جزیہ معاف ہو جائے گا۔ خزانہ اتنا بڑا خزانہ کہ اتنا بڑا خزانہ کسی اسلامی بادشاہ کو اس کے بعد نہ مل سکا، اتنا بڑا خزانہ، لیکن اتنی کثرت سے اس دولت کو خرچ کیا گیا کہ خزانہ خالی ہو گیا، اور یہ دولت کی کثرت کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ تقریب میں آئے گا۔ اس وقت مختصراً ایک چھوٹی سی بات کہ اتنی کثرت سے خرچ کیا گیا کہ اتنا بڑا خزانہ خالی ہو گیا، اور خزانے کے خالی ہونے کے بعد اب نئے ٹیکس وصول کیے جانے کا جذبہ پیدا ہوا۔ یہ دیکھا گیا کہ غیر مسلم جوک در جوک، گروہ در گروہ کثرت کے ساتھ مسلمان ہو رہے، حکومت وقت کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر یہ مسلمان ہوئے تو اس سے وصول ہونے والا ٹیکس جو ہے وہ بند ہو جائے گا، اور خزانہ جو پہلے ہی خالی ہو رہا ہے ہمیں اور نقصان اٹھانا پڑیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں کی حکومت اور ایسا شخص جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہتا وہ یہ حکم جاری کرتا ہے کہ اب لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکا جائے، لوگوں کے اسلام پر پابندیاں لگائی جائیں اور کوشش کی جائے کہ کوئی شخص مسلمان نہ ہو جائے تاکہ اس کا ٹیکس آنا بند نہ ہو جائے۔ اور لیکن جب امام کی پھیلائی ہوئی تبلیغ کی روشنی کی وجہ جب لوگوں نے باوجود تقریروں اور مصیبتوں کے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو حکومت وقت نے وہی بنیاد کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہی شریعت کا حکم بن جانا چاہیے، جو کچھ ہم بتا دیں وہی شریعت کا مسئلہ بن جانا چاہیے۔ حکومت وقت نے ایک نیا قانون جاری کیا کہ جزیہ غیر مسلم پر لگایا جاتا، اور اگر وہ مسلمان ہو جائے تو جزیہ اس پر سے معاف، لیکن حکومت وقت نے قانون جاری کیا کہ نہیں، اب اگر کوئی غیر مسلم مسلمان بھی ہوتا تب بھی اسے وہی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا جو کافروں کے لیے ہے، اور ان کا اسلام بھی اسے جزیے سے نہیں بچا پائے گا۔ اس دور کے اندر جتنی سختیوں کے ساتھ اب بھلا کون ایسا پاگل تھا کہ اسلام کو قبول کرتا، اور کس کے دماغ میں ایسا سودا کمایا تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بناتا اگر امام کی ذات موجود نہ ہوتی اور امام قدرت کے ساتھ تبلیغ نہ کرتے تو حقیقتاً اسلام کی فتوحات بڑھ رہی تھی، زمین بڑھتی چلی جا رہی تھی، مسلمان کم ہوتے چلے جاتے، لیکن یہ امام کی ذات تھی کہ ایک طرف تمام حکومت کی پوری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکا جائے، اور اگر امام کی ذات مبارک کے لوگ کثرت کے ساتھ اسلام قبول کر رہے، اور پانچویں امام کا سب سے پہلا ٹکراؤ ان علماء سے ہوا، پانچویں امام کا سب سے پہلا ٹکراؤ ان علماء سے ہوا کہ جو عالم نہیں تھے بلکہ صرف اور صرف مال دنیا کے حاصل کرنے کے خاطر اپنے آپ کو عالم کے نام سے مشہور کر دیا تھا۔ وہ ہر دور کے باقی علماء، وہ ہر دور کے علماء سو، وہ ہر دور کے علماء یہ جو پیسوں کی خاطر اپنے دین اور اپنے ایمان تک کو فروغ کر دینے کو تیار ہو جاتے تھے، اور امام نے سب سے پہلا مقابلہ انہی علماء سے کیا۔ روایت پیغمبر یہ ہے کہ عالم اگر صحیح ہو جائے تو امت صحیح ہو جاتی، اور اگر عالم بگڑ جائے اذا صلح العالم صلح الامہ واذا فسد العالم فسد الامہ، اور اگر کبھی عالم فاسد ہو جائے، اگر کبھی عالم بگڑ جائے تو اس کے بعد امت بگڑ جاتی ہے۔ ایک بھیڑیا اگر مویشیوں کے ریوڑ پر حملہ کرے تو وہ اتنا نقصان گائے اور بھینسوں کو، وہ اتنا نقصان بکری اور بھیڑوں کو نہیں پہنچا سکتا۔ ایک بھیڑیا اگر حملہ کرے جتنا نقصان ہے غلط عالم امت مسلمہ
کو پہنچاتا۔ تو ایمان کا سب سے پہلا مقابلہ انہیں نام نہاد علماء سے ہوا کہ جو اپنے آپ کو عالم کو کہا کرتے تھے لیکن ان کا مقصد صرف اور صرف دولت دنیا کو حاصل کرنا تھا۔ سلیمان ابن عبد الملک، ولید ابن عبد الملک پہلا آدمی، اس کے بعد سلیمان ابن عبد الملک، اس کے بعد عمر ابن عبد العزیز۔ عمر ابن عبد العزیز کے بعد ان کے بھائی تخت خلافت پر بیٹھے اور روایت یہ ہے کہ انہوں نے 19 دن کا خلافت کی عمر ابن عبد العزیز کے ذریعے۔ عمر ابن عبد العزیز کا طریقہ کیا تھا کہ یہ پورے خاندان بنو امیہ کے اندر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بس دو ہی ہستیاں ایسی ہیں کہ جن پر فخر کیا جا سکتا، ایک یزید کا بیٹا معاویہ اور ایک عمر ابن عبد العزیز۔ یہ عمر ابن عبد العزیز وہ شخص ہے کہ جب مدینے کے اندر خلیفہ بننے کے بعد پہنچا تو پہلا کام یہ کیا تھا کہ اس نے 5ویں امام کو بلایا اور 5ویں امام کو بلانے کے بعد ایک مرتبہ کہا تھا کہ جب رسول اللہ آپ مجھے کوئی نصیحت دیے۔ خلیفۃ المسلمین امام پنجم کے پاس آتا، یہ پہلی مثال ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ جب رسول اللہ ہمیں کوئی نصیحت دیجیے۔ امام نے 3 باتوں کی نصیحت کی کہ دیکھو خبردار کبھی ایسا نہ ہو کہ تم خوشی مناؤ اور اتنی خوشی مناؤ کہ خوشی میں جائز حدود کو بھی ختم کر ڈالو، اتنی خوشی مناؤ کہ حرام کو حلال کر دو۔ کہ جیسے ہمارے یہاں عام طریقہ کہ عید و بقرعید کے دن یا نبی ربیع الاول کے دن کے کہہ کر گانے سنے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے سارا سال حرام ہے لیکن کیا آج بھی یہ حرام رہے گا۔ عید اور بقرعید کے دن خاص طور پر اہتمام کے ساتھ فلمیں دیکھی جاتی ہیں یہ بیان کر کے کہ ایک دن کا گناہ تو خدا بھی معاف کر دے گا۔ عمر ابن عبد العزیز آیا، امام نے پہلی نصیحت اسے یہ کی کہ خبردار کبھی خوشی میں اتنا بے قابو نہ ہونا کہ حرام و حلال کی تمیز کو اٹھا دینا، اور دوسری نصیحت یہ کرتا ہوں کہ دیکھو خبردار کبھی غصے میں اتنے بے قابو نہ ہونا کہ وہاں بھی حرام و حلال کی تمیز اٹھا دی جائے۔ اور یہی مظاہر ہمارے یہاں کثرت سے نظر آتے ہیں کہ گھر میں شوہر پہنچتا بیوی نے کھانا تیار نہیں کیا، ایک مرتبہ غصہ آ گیا، جبکہ اس شخص کو یہ بھی نہیں پتا کہ عورت کے لیے کھانا تیار کرنا یہ عورت کے لیے اس کے گھر کے کام کاج کرنا واجب نہیں ہے۔ وہ اگر گھر کے کام کاج کر رہی ہے تو شوہر پر احسان کر رہی ہے، اور اگر نہیں کر رہی تو کوئی گناہ انجام نہیں دیتی، اپنی جگہ آزاد ہے۔ لیکن غصہ آیا اور غصہ آتے ہی شروع ہو گیا مقدسات کو سنانے، اور اگر بہت شدید غصہ آیا تو کھڑے ہو کر طلاق دینے کے اوپر تیار ہو گیا۔ امام عمر ابن عبد العزیز بڑی مشکل سے آیا تھا، امام کا تو فرض یہ تھا کہ اسے ذرا کچھ نرم باتیں کرتے، ذرا جنت کے جلوے دکھاتے، اسے اپنی طرف کھینچتے، لیکن پہلے ہی امام نے کہا کہ دیکھو خبردار نہ اتنی خوشی میں آ جاؤ کہ حرام و حلال کو چھوڑ دو، نہ اتنے غصے میں آ جاؤ کہ حرام و حلال کو چھوڑ دو، اور خبردار ایسا نہ ہو کہ تمہیں موقع ملے اور موقع ملتے ہی تم پہلا کام یہ کرو کہ غیروں کے مال کو ہضم کرنے لگو۔ امام غیروں کے مال کو ہضم کرنے سے اتنی شدت سے روک رہے۔ عمر ابن عبد العزیز ذہین انسان تھا، روایتوں میں یہ کہ جب اس نے امام کا تیسرا فیصلہ سنا کہ خبردار جب کبھی تمہیں طاقت آ جائے تو غیر کے حق کو ہضم نہ کرنا، یہ سنتے ہی اس نے فوراً کہا کہ اپنا رسول اللہ میں ابھی آپ کا حق آپ کو واپس کرتا ہوں، اور فوراً کاتب کو بلا کر حکم نامہ لکھوایا کہ باب بدر جو مجھ سے پہلے کے علماء نے فقط کیا تھا امام پنجم کو واپس کیا جائے۔ لوگوں نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا کہ آپ اس باغ کو واپس کر رہے اور تو کوئی غلط کی بات نہیں، لیکن اگر آپ یہ باغ واپس کریں گے تو آپ کو پتا ہے اس میں کتنی بڑی خرابی آ جائے گی۔ ذرا غور کریں کہ اس باغ کو چھینا کس نے تھا، اگر ہم یہ باغ واپس کریں گے تو اعتراض ان ہستیوں کے اوپر ہو جائے گا جنہوں نے یہ باغ چھینا تھا۔ لیکن عمر ابن عبد العزیز نے کہا کہ نہیں، میرے نزدیک جناب سیدہ کی گواہی سے بڑھ کر کوئی گواہی نہیں ہو سکتی۔ جب وہ دربار خلافت میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنا حق طلب کیا تو یہ ان کا حق ہے، یہ کہہ کر امام پنجم کے حوالے باغ فلک کر دیا۔ اب ذرا دیکھیں امام پنجم نے پہلی نصیحت خلیفہ کو کیا کی کہ غیر کے حق کو غصب نہ کرو، اور خلیفہ مومن نہیں تھا، غیر مومن تھا، یہاں تک کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس نے آل رسول پر 2 بڑے احسانات کیے، لیکن ان احسانات کے باوجود وہ سب سے بڑا گناہگار تھا کہ امام پنجم کے حق کو اگر واپس کرنا تھا تو باغ بدر کو واپس نہ کرتا، سب سے خلافت کو واپس کر دیتا کہ مولا یہ آپ کا حق ہے۔ تو 2 بڑے احسانات کی، غیر مومن ہے لیکن اس کے بعد بھی اس میں اتنا ایمان موجود ہے کہ امام صاحب میرے مال میں آ جائے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا، جبکہ وہ میں نے نہیں سینا، وہ سینا ہے مجھ سے پہلے کے خلیفاؤں نے، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک غیر مومن میں تو اتنی حص موجود ہو اور ایک امام کا ماننے والا مومن اس کی حالت کہ مال میں خمس واجب ہو رہا ہے، کبھی پلٹ کر توجہ نہیں دی جاتی کہ اس کو نکالا جائے، باپ سے مرنے کے بعد جائیداد تھوڑی اس میں خمس واجب ایک لمحے کے لیے پلٹ کر یہ نہیں سوچا جاتا کہ عمر
ابن عبدالعزیز جیسے مومن کو تو امام کا اتنا خیال، اور ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، ہم امام کی طرف سے اتنے لاپرواہ، اتنے بے توجہ کہ امام تک پہنچانے کو تیار نہیں ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کا پہلا احسان آل رسول پر یہ مانا جاتا ہے کہ اس نے بدر کو لوٹایا۔ بدر کو نہیں لوٹایا، اس نے یہ بتایا کہ جس نے بدر کو چھینا تھا ان لوگوں نے غلطی کی تھی، وہ لوگ غلط تھے۔ اور دوسرا احسان کہ 99 سال تک ممبروں سے امیر المومنین پر جو لعنت کا سلسلہ جاری تھا، 2 سال تک وہ سلسلہ رک گیا تھا۔ وہ 2 سال کون سے تھے؟ 99 ہجری سے 101 ہجری عمر ابن عبدالعزیز کے، جو اس نے آتے ہی بڑے وقت بہت کم ہے، اس لیے ہم تفصیل نہیں بتا سکتے، لیکن بڑے ڈرامے کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ ہوشیاری کے ساتھ اس نے لعنت کا سلسلہ بند کرایا، کیونکہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ علی جو اتنا بڑا دشمن خدا ہے اس پر آپ لعنت کا سلسلہ بند کرائیں گے۔ لوگوں کو اس بات سے طے جا رہا تھا، اور بڑی مشکل سے، بڑی ہوشیاری اور دانائی سے اور ایک یہودی کی مدد سے عمر ابن عبدالعزیز نے مولا کائنات پر سے لعنت کا سلسلہ ختم کرایا۔ یہ تو احسان کیا اس نے۔ اس کے بعد روایتوں میں یہ ہے کہ اس کا بھائی خلافت پر ہے، اور 19 دن تک اس نے عمر ابن عبدالعزیز کی طریقے سے حکومت کی۔ جب 19 دن گزر گئے تو علماء نے یہ دیکھا کہ اگر یہ اسی طرح خلافت کرتا رہا تو 2 سال تو ہم پہلے ہی بھگت کے آ رہے ہیں، اگر اس نے بھی اس طرح خلافت کی تو ہماری تو روزی کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے 40 جلیل القدر علماء وقت بنا کر خلیفہ وقت کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دے رہے ہیں، پیغمبر کی روایت ہے کہ خلیفۃ المسلمین سے روز قیامت کوئی حساب و کتاب نہیں دیا جائے گا، خلیفۃ المسلمین سے کوئی کوشش نہیں کی جائے گی، اور خلیفۃ المسلمین کے اوپر جب سے وہ خلیفہ بنا اس وقت سے کرامن کاتبین کا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو کچھ وہ کرے، جتنے گناہ کرے، اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ شخص جو 19 دن تک صحیح طور سے حکومت چلا رہا تھا، جب یہ سنا تو اس کے بعد راستے سے ہٹا۔ تو اب امام پنجم کی سب سے بڑی ذمہ داری، امام یہ سمجھ رہے تھے کہ اس قسم کے علماء کا خاتمہ کیا جائے جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر شریعت کو تبدیل کر لیتے ہیں، جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ظالم کی حمایت کرنے لگتے ہیں، جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اگر دنیا کا دورہ کر کے آتے ہیں تو بدترین مملکت کے خلاف بھی یہ بیان دیتے نظر آتے ہیں کہ وہ بڑی فعال ہستی وہاں پہ حکومت کر رہی ہے اور بڑے مذہبی کام وہاں پہ انجام دیے جا رہے ہیں۔ امام کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ انہی علماء کے خلاف امام جہاد کرے، اور اسی لیے امام کا نام باقر العلوم ہو گیا۔ امام نے علم کو پھیلایا، اور علم کو پھیلانا اس وقت تک ناممکن تھا جب تک کہ نام نہاد علماء کا خاتمہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ اس وقت کثرت سے ملک پھیل گئے تھے، نئے نئے مسئلے سامنے آ رہے تھے۔ یونان کا فلسفہ اونٹوں پہ لگ کے دمشق کے دارالخلافہ میں پہنچ رہا تھا اور عربی میں ترجمہ کیا جا رہا تھا۔ روم سے انگریزی قانون کی کتابیں مسلمان دارالحکومت میں آ رہی تھی اور انگریزی قانون ترجمہ ہو رہا تھا عربی زبان میں۔ عرب بالکل جاہل، بالکل سادہ اور اہل بیت کے دروازے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بالکل کوڑے سے فلسفے کے اندر بھی اور قانون میں بھی۔ اب جب یونان کا فلسفہ آیا اور روم کا قانون آیا تو ان کی عقلیں دنگ رہ گئی، یہ سیدھے راستے سے ہٹنے لگے اور یونان کے فلسفے نے عربوں کے سادہ ذہن کو غلط راستے پر لے جانا شروع کر دیا، اور کسی مقام کے اوپر امام پنجم کو آگے بڑھنا پڑا کہ نہیں، یونان کے فلسفے کا مقابلہ ہم کریں گے، روم کے قانون کا مقابلہ ہم کریں گے، یونان کے فلسفے کے مقابلے میں اسلامی فلسفہ ہم پیش کریں گے۔ اور امام کے اسی مشن کو آقائے باقر صدر نے بھی پڑھایا تھا، کتاب فلسفتنا لکھ کر کے جس کی تشریح آخر کلام میں آئے گی۔ تو امام کا سب سے بڑا جہاد یہ تھا کہ یونان کے فلسفے کا خاتمہ کیا جائے، روم کے انگریزی قانون کو ذہنوں سے فرق کے نکالا جائے، لیکن اس کے لیے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ضروری تھا کہ جن کا علم جواب دے گیا۔ یونان کے فلسفے کے سامنے ان کا علم جواب دے گیا تھا، روم کے قانون کے سامنے ان کا علم جواب دے گیا تھا، تو انہوں نے اپنے خیال کے ساتھ شریعت کے احکامات دینا شروع کر دیے، کتاب خدا کو ترک کر دیا، روایت رسول کو ترک کر دیا، اپنے خیال کے ساتھ انہوں نے فتوے دینا شروع کر دیے، اور خیال تھوڑی علمی گفتگو۔ لیکن اگر آپ امام پنجم کی صحیح معنوں میں سیرت کو سننا چاہتے ہیں تو یہ بڑا اہم مقام ہے جس کو آپ کو توجہ سے سننا پڑے گا، تبھی یہ سمجھ میں آئے گا کہ علم تو امیر المومنین کے پاس بھی اتنا زیادہ تھا، لیکن کیا سبب ہے کہ 5ویں اور 6ویں امام کا علم زیادہ مشہور ہوا۔
تو اس وقت لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یونانی فلسفہ آیا، روم کا قانون آیا، مراکز سے لے کر چین تک کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان کے نئے نئے مسئلے ہمارے سامنے آئے، ان کی نئی نئی پریشانیاں ہمارے سامنے آئی، اور اس کا جواب ہمارے پاس موجود نہیں، اس کا جواب ہمارے پاس موجود نہیں، تو انہوں نے قیاس کو داخل کیا، اور قیاس کے معنی ہوتے ہیں اپنی عقل سے شریعت کے مسئلے میں فتویٰ دے دینا۔ قیاس کے معنی ہوتے ہیں اپنی عقل سے کہنا کہ جب یہ ایسا ہے تو وہ بھی ایسا ہونا چاہیے، جب ایک چیز حرام ہے تو وہ چیز کی حرام ہونا چاہیے، جب ایک چیز حلال ہے تو وہ چیز کی حلال ہو جانا چاہیے۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے جو امام پنجم کے زمانے میں پیدا ہوئی، اور کچھ قسمتی ایمان کے جہاد کی وجہ سے غیروں نے اس پر عمل کم کر دیا، اور بدقسمتی سے ہمارے مومنین نے اس کے اوپر عمل زیادہ شروع کر دیا، اور جہاں سے کوئی چیز سمجھ میں آئی ایک مرتبہ کہہ دیا کہ جب یہ ایسا ہے تو وہ بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اگر والدین کا مقام زیادہ تو اس کا نتیجہ ہم نے یہ نکالا کہ جب ہم پیسے کما کے لائے تو پہلا حق والدین کا بنتا، جبکہ شریعت یہ بتاتی ہے کہ مقام والدین کا زیادہ ہے، اور اگر آپ پیسے کما کے لائے تو نان و نفع پہلے بیوی کا دینا، لیکن وہی ہمارا خیال کہ اپنی عقل کے ذریعے سے فیصلہ دینا۔ خیال کی 3 قسمیں علماء نے بتائی، تھوڑا سا 2 یا 3 منٹ کا یہ کچھ گفتگو کا حصہ اس کو ذرا توجہ سے سن لیں یا نظر انداز کر دیں تو بعد کی گفتگو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ یہ قیاس کو شریعت کے اندر کہا جاتا ہے قیاس کو منسوخ العلہ، وہ قیاس کو جس کے اندر خود نص روایت کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ قیاس کرو۔ مثلا روایت ہے کہ شراب خدا نے حرام قرار دی، لیکن سارے عادتوں کے شراب کے اندر نشہ موجود ہے۔ اب روایت میں آ گیا کہ شراب نشے کی وجہ سے حرام، اب باقی تمام چیزوں کو جس میں نشہ ہے علماء نے حرام قرار دیا، چاہے وہ بھنگ ہو، وہ دور تھا کہ جس کے اندر علم کی کمی کی وجہ سے کثرت کے ساتھ لوگوں نے اپنے خیال اور اپنی عقل اور اپنی مرضی سے شریعت کے بدلے دینا شروع کر دیے، اور اس مسئلے میں خاص طور پر امام ابو حنیفہ کا نام مشہور، اور کیونکہ علامہ شبلی نعمانی نے علم الکلام میں بھی اس کا تذکرہ کیا، اس لیے ہم اس گفتگو کو دہرانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ وہ دور تھا کہ علم کم ہے، مسئلے زیادہ سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں، یا انسان اپنی عاجزی کا اعتراف کرے اور یہ کہہ دے کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں پتا، یہ ممکن ہے امام کے ماننے والے عالم کے لیے، لیکن وہ کہ جو شیطان کا ماننے والا یا جس کا مقصد ساری دنیا کا حصول ہو، وہ کبھی بھی اس قسم کا جملہ اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا۔ چنانچہ علماء اسلام نام نہاد علماء، اور ان علماء نے کہ جو صرف ظاہری طور پر لباس علماء کا پہنتے تھے لیکن علم ان کو چھو کر بھی نہیں گزرا تھا، اپنی مرضی سے کثرت کے ساتھ خیال کے مطابق فتوے دینا شروع کر دیے، یہاں تک کہ مشہور واقعہ کہ وہی مشہور فقیہ جس کا نام ابھی ہم نے لیا، ایک مرتبہ 5ویں امام کے پاس آئے تھے، امام نے ان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ اے شخص تم کس طرح سے فتویٰ دیا کرتے ہو، اپنے فتوے دینے کے طریقے کو ہمارے سامنے واضح کرو۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ جب رسول اللہ میں سب سے پہلے کتاب خدا میں مسئلے کو دیکھتا ہوں، اگر مسئلہ کتاب خدا میں مل گیا تو اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں۔ امام نے کہا کہ اگر کتاب خدا میں تمہارا علم اس مسئلے کو تلاش نہ کر سکے تو تم کیا کرتے ہو؟ جواب دیا کہ پھر میں سنت رسول کو دیکھتا ہوں۔ امام نے کہا کہ اگر سنت رسول کے اندر بھی تمہارے اس مسئلے کا حل نہ تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ جواب دیا کہ پھر میں اپنی عقل سے کام لے کر قیاس کیا کرتا ہوں۔ امام نے کہا کہ اگر تم قیاس کرتے ہو تو مجھے اتنا بتاؤ کہ تمہاری نگاہ میں قتل بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ؟ اس شخص نے، اس فقیہ نے، اس امام اعظم نے جواب دیا کہ یقین رسول اللہ یقیناً یہ بھی کوئی سوال کرنے کی بات ہے، قتل زنا سے 1000 گنا بڑا گناہ، قتل اور زنا کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، قتل تو انتہائی عظیم گناہ۔ امام نے کہا کہ اگر قتل بڑا گناہ تو پھر یہ بتاؤ کہ کیا سبب ہے کہ شریعت نے یہ حکم دیا کہ قتل کے لیے 2 گواہ کافی اور زنا کے لیے کم از کم 4 گواہ طلب کیے جائیں، جبکہ ظاہری عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو بڑا گناہ ہے اس کے گواہ بھی زیادہ، جو چھوٹے گناہ ہے اس کے گواہ بھی کم۔ سر کو جھکا لیا۔ امام نے کہا کہ اچھا پھر مجھے اتنا بتاؤ کہ تمہارے نزدیک نماز کی اہمیت زیادہ یا روزے کی اہمیت زیادہ؟ حقیقت میں ان علماء کے نزدیک نہ نماز کی اہمیت ہوتی ہے نہ روزے کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے حرم رکھنے کے لیے ایک مرتبہ کہا کہ اپنا رسول اللہ یہ بھی کوئی سوال کرنے کا مقام ہے، یقیناً نماز کا مرتبہ نماز کا مقام روزے سے کئی گنا زیادہ۔ امام نے کہا کہ جب نماز کا مقام اور مرتبہ روزے سے زیادہ
تو مجھے صرف اتنا بتا دو کہ شریعت نے یہ حکم کیوں لگایا کہ اگر عورت نجاست کی حالت میں ہو، اپنی ماہانہ نجاست کی حالت میں ہو اور اس سے پاک ہو جائے تو روزوں کی قضا کرنا تو واجب اور نماز کی قضا کرنا اس کے لیے معاف ہے۔ اگر نماز کی اہمیت زیادہ ہے تو نماز کی قضا زیادہ ضروری ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ پھر سر کو جھکا دیا، کہا کہ یبنا رسول اللہ میرے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ امام نے کہا کہ ذرا مجھے یہ بتانا کہ تمہاری نگاہ میں عورت زیادہ کمزور یا مرد زیادہ کمزور؟ جواب دیا کہ مولا یقیناً عورت زیادہ کمزور ہے، مرد زیادہ طاقتور۔ امام نے کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ شریعت نے یہ حکم کیوں لگایا کہ عورت کو میراث میں سے آدھا حصہ ملے، مرد کو میراث میں سے عورت کا دگنا حصہ ملے، جبکہ ظاہری عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو کمزور ہو اسے زیادہ دولت ملنا چاہیے، جو طاقتور ہو اپنے ہاتھ پیروں سے کما سکتا ہو اسے کم پیسہ ملنا چاہیے۔ سر کو جھکا کر کہتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ مجھے اس مسئلے کا جواب بھی نہیں پتا۔ امام نے کہا اچھا مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ منی کی نجاست زیادہ یا پیشاب کی نجاست زیادہ؟ ایک مرتبہ جواب دیا کہ جب تک رسول اللہ یہ بھی کوئی پوچھنے کا سوال ہے، یقیناً پیشاب کی نجاست منی سے کئی گنا زیادہ، اسی لیے طہارت اور نجاست میں یہ مسئلہ آپ کی نگاہ سے گزرا ہوگا کہ منی سے اگر کپڑا نجس ہو جائے تو ایک مرتبہ پاک کرنا، پیشاب سے کپڑا نجس ہو جائے تو 2 مرتبہ پاک کرنا۔ تو کہتا ہے کہ مولا یقیناً پیشاب کی نجاست زیادہ ہے، منی کی نجاست کم۔ امام نے کہا پھر یہ بتاؤ کہ شریعت نے پیشاب کے لیے تو صرف یہ حکم رکھا کہ پیشاب کے مقام کو پاک کر لیا جائے، اور منی کے لیے جو حکم رکھا کہ تمام جسم کا حکم کیا جائے، جس کی نجاست زیادہ اس میں زیادہ پاکی کا حکم ہونا چاہیے، جس کی نجاست کم ہے اس میں کم پاکی کا حکم ہونا چاہیے۔ سر کو جھکا دیا، کہا کہ جب تک رسول اللہ مجھے اس مسئلے کا جواب بھی نہیں آتا۔ تو اس قسم کے لوگ کہ جن کے پاس کسی مسئلے کا کوئی جواب نہیں ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد بھی اصرار یہ تھا کہ ہم اپنی عقل استعمال کریں گے، آگے بڑھ بڑھ کر فقہا بن رہے تھے، آگے بڑھ بڑھ کر امام اعظم قرار پا رہے تھے، آگے بڑھ بڑھ کر لوگوں کو فتوے دے رہے تھے۔ امام نے بعد میں اس کی تشریح کی اور جو کہ سلسلہ گفتگو ہی امام کے بارے میں، اس اعتبار سے ہم اس واقعے کو تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں کہ امام نے ایک مرتبہ بعد میں اس شخص کو جواب دیا اور کہا تھا کہ ایسا شخص سنو، ظاہری اعتبار سے انسان کی عقل کے تحصیل، لیکن اگر انسان صحیح معنوں میں عقل کو استعمال کرے تو پتا چلے گا کہ شریعت کا مسئلہ بالکل صحیح۔ یقیناً قتل بڑا گناہ، زنا چھوٹا گناہ، پھر قتل میں 2 گواہ اور زنا میں 4 گواہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ قتل میں ایک آدمی ملوث ہے جس نے قتل کیا، اس کے جرم کو ثابت کرنا ہے 2 گواہ کافی، اور زنا میں 2 آدمی ملوث، ایک زنا کرنے والا، ایک زنا جس کے ساتھ زنا کیا جائے، 2 آدمی ملوث، 2 آدمیوں کے جرم کو ثابت کرنا، اس لیے 4 گواہ ہو تاکہ 2 ایک کے لیے اور 2 ایک کے لیے ہو جائیں۔ اور ایسے افسوس اگرچہ شریعت میں نماز کی اہمیت زیادہ اور روزے کی اہمیت کم ہے، لیکن ایک عورت کے لیے روزے کی قضا رکھنا آسان ہے۔ نماز ایک دن کی 5 نمازیں ہوتی ہیں، نجاست کے بعد ایک بڑی تعداد نمازوں کی جمع ہو جائے گی، ان کی قضا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ اس اعتبار سے شریعت نے نماز کی قضا معاف رکھی ہے کہ مشکل چیز سے نجات دی جائے، اور روزے کی قضا کو رکھا ہے کہ آسان سی چیز ہے، ہر عورت آسانی سے قضا رکھ سکتی۔ اور سن ایسا جہاں تک میراث کا مسئلہ، تو ظاہری اعتبار سے عورت کمزور ہے، مرد طاقتور، عورت کو دگنا حصہ ملنا چاہیے، مرد کو آدھا حصہ ملنا چاہیے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ حقیقی اعتبار سے عورت کی مالی اعتبار سے کوئی ذمہ داری نہیں، عورت کو مال دینا ہے، خرچ نہیں کرنا، لیکن مرد کے لیے طاقتور جو ہے، لیکن اس کے اوپر بیوی کا نام و نفقہ، اس کے اوپر بچوں کا نام و نفقہ، اس کے اوپر باپ کا نام و نفقہ، اس کے اوپر مخلوق کا نام و نفقہ، اس کے اوپر پالے ہوئے جانور کا نام و نفقہ، تو اور مرد کے لیے ٹھیک ہے طاقت زیادہ لیکن ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ، اور عورت کے اوپر کسی کا نام و نفقہ واجب نہیں ہے۔ اس اعتبار سے شریعت نے اسے آدھا حصہ دلایا اور مرد کو دگنا حصہ دلایا۔ اور خود منی اور پیشاب میں یقیناً نجاست پیشاب زیادہ، نجاست منی کم، لیکن کیونکہ پیشاب تو دن میں کئی مرتبہ انسان کو کرنا پڑتا اور منی مہینے میں 3، 4 یا 5 یا 10، 12 دفعہ سے زیادہ نہیں حاصل ہو سکتی، اس لیے اگر خدا ہر مرتبہ پیشاب کے بعد غسل کا حکم دیتا تو اس شخص کے لیے جس
کے ساتھ جس کو پیشاب ہوتا ہے اور ہر شخص ہے اس کے لیے یہ حکم انتہائی مشکل حکم بن جاتا اور سوائے نہانے کے دل میں اس کا اور کوئی کام باقی ہی نہ رہتا. اس لیے شریعت نے آسانی کا خیال کرتے ہوئے یہ مسئلہ بتایا. تو امام کو مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے ان نام نہاد فقہاء جو اپنے آپ کو فقیہ اصل بھی کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو امام اعظم بھی کہتے ہیں اور جن کا کام حکومت کے ختموں کو چاٹنا. تو امام کی جو دونوں کا خارج ہوئی جو چوتھے کا خارج ہوئی اردو کی بات تفصیل کے ساتھ آئی کہ اس طریقے سے یونان کے فلسفے نے اور روم کے آنے میں مسلمانوں کے اندر تبدیلی پیدا کی اور اس کا اس بیٹا کے قبول دو کتابوں کا مطالعہ. ہماری تمام کتابیں جو ہیں حدیث کی وہ کیا تھا جن کا نام ہے اصول اربعہ, 4 اہم ترین کتابیں. ان میں سب سے پہلی تیار بیٹھی ہوگی علماء سے بغاوت کرنے کے لیے. ذرا ان کے کانوں میں یہ اطلاع پہنچ جائے کہ امام نے علماء کے خلاف جہاد کیا تو وہ فوراً ایک مرتبہ کہیں گے کہ لوگ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہا کرتے تھے کہ علماء ہی نے ہماری امت کو بنوایا. لوگ ہم تو پہلے ہی یہ کہا کرتے تھے کہ آج بھی تمام خرابیوں کی جڑ ہے. آج تو امام کی سیرت سے اور بھی واضح ہو گیا. امام کو یہ پتا تھا کہ اگر خالی غلط علماء کے خلاف جہاد کیا تو میرے آنے والے صحیح علماء کے بارے میں بھی یہی سوچیں گے کہ عالم کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ امت کو خراب کرے اور ان کے دل سے عالم کی عزت ختم ہو جائے گی. تو چنانچہ امام نے ایک طرف تو امت کے نام لحاظ علماء کے قابلے کے لیے تفصیل کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور تفصیل کے ساتھ ان کی خرابیاں نکالی اور دوسری طرف فوراً اس کے مقابلے میں صحیح عالم کی عزت اور احترام پانچویں امام کے بچوں کا دور ہے اور گفتگو ہماری چل رہی ہے اس کے خیال کے مسئلے پر. امام کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ روم اور یونان کا فلسفہ جو اونٹوں پر لگ لگ کر مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو چکا, اب کس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا جائے. امام نے مقابلہ کیا اس طریقے سے کہ ساتھ میں اس کے مقابلے میں امام نے اسلام کا فلسفہ پیش کرنا شروع کیا اور امام کے حکومت وقت کے مقرر کرتا نام نہاد علماء کو لیکن کا کام ہی صرف یہ تھا کہ ہر آنے والے آخر وقت کی حضوری کرے اور ہر آنے والے آخر وقت کے دربار میں وقت بنا کے جائیں اور ہر آنے والے آخر وقت کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر یہ کہیں کہ آپ جو گناہ دل چاہے کریں آپ دل کے الہی آپ اللہ کا سایہ ہے. حساب و کتاب ثواب و عذاب آپ پر سے منفرد. اس وقت امام آگے آئے اور آگے آ کر امام نے صحیح علماء کو سامنے کیا. امام کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہی ہے کہ امام نے صحیح علماء کو سامنے کیا. امام نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ صحیح علماء کو جو پیچھے ہٹ گئے تھے پیچھے چلے گئے تھے امت کی فطرت کی وجہ سے امام نے ان صحیح علماء کو سامنے کیا اور حضرت کے ساتھ اپنے نمائندے قائم کی. ایسے نمائندے کہ جیسے محمد ابن مسلم امام کے ایک بہت بڑے صحابی 30,000 احادیث امام سے اور 70,000 احادیث پانچویں امام سے سماعت فرمائیں. 70,000 احادیث اگر آپ گرنے بیٹھے تو زندگی کا کتنا وقت نکل جائے گا. یہ انہوں نے پانچویں امام سے روایت فرمائی. تو امام کا آخر کام کیا تھا کہ امام خود تو ہر مقام پر نہیں پہنچ سکتے تھے. امام خود تو ہر مقام پر کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. امام نے نائبان امام کو تیار کرنا شروع کر دیا اور نائبان امام کا صحیح سلسلہ پانچویں امام کے زمانے سے چلا. مثلاً محمد ابن مسلم نقل کرتے ہیں کہ رات کی تاریخی اور رات کی تاریخی میں اپنے مکان کی چھت سے سو رہا تھا. میں نے دیکھا میرے کان میں آواز آئی کہ جیسے گلی میں کوئی داخل ہوا. رات اندھیری رات تاریخ رات مدینے کی رات ایک مرتبہ میں گھبرا گیا تو اس تاریخ رات سے گلی کے اندر پہنچ چل رہا. میں اپنے مقام پر پودے کے اوپر پلنگ کو بچار سے لیتا ہوں. لیکن میں نے دیکھا کہ چلنے والا چلتے چلتے میرے گھر کے دروازے پر روکا اور روکنے کے بعد جب اس نے دستک کی اور میرا نام لے کر پکارا تو یہ دیکھ کر میری حیرت اور بڑھ گئی کہ پکارنے والا کوئی مرد نہیں ہے بلکہ کوئی عورت. اب جب میں نے عورت کی آواز سنی تو یہ وہ وقت تھا کہ جب مردوں کا نکلنا بڑا تعجب خیز تھا کہ جائے کہ ایک عورت نظر آئے. میں نے پودے کی سربت سے سوال کیا کہ کون. اس نے کہا کہ مجھے اہم ترین مسئلہ پوچھنا اور اہم ترین مسئلے کو پوچھنے کے لیے میں آپ کے پاس آئی. ذرا دیکھیں کہ ایک مسئلے کی اہمیت کتنی جو مدینے میں رات کی تاریخی میں سنا عورت نکل کھڑی ہوتی ہے. ایک مرد کے محمد ابن مسلم کے دروازے پر جا کر ایک مسئلہ پوچھتی. ایک عورت کا یہ ایمان کہ رات کی تاریخی ہو اندھیرا ہو اپنا کر دینے والا وقت ہو لیکن فقہ کا مسئلہ عجیب ہے مرد اور
معاملہ، اور ایک ہمارے آج کل کے مرد روزے ہوٹل میں عالم کے پاس جا کر مسئلہ نہیں پوچھتے اور اس کو قابل فخر چیز سمجھتے، تو امام کو اسی فکر کا خاتمہ کرنا تھا۔ اور اس مرتبہ محمد ابن مسلم نے سنا، رات کی تاریخی میں سنا، آدمی رات کو سنا، دن بھر کی خطر اتار رہے ہیں اس وقت سنا، لیکن کوئی مسئلہ پوچھنے آئے اور محمد ابن مسلم بیٹھے رہے کہ کیسے ممکن ہے؟ فوراً سب سے اتر کر آئے، عورت سے سوال کیا کہ مسئلہ کیا؟ عورت نے مسئلہ بتایا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے سکم میں زندہ بچہ موجود ہے، اب ہمارا مسئلہ ہم اس بچے کا کیا کریں اور کس طریقے سے اپنی بیٹی کو دفن کریں، کیا بچے کو نکالیں؟ ہوتی رہے گی آپ مسلسل ہے کس طریقے سے اپنی بیٹی کو دفن کروں، کیا بچے کو نکالا جائے یا ایسی حالت میں دفن کیا جائے؟ محمد ابن مسلم نے ایک روایت سنائی، عورت نے کہا کہ اس روایت کی دلیل کیا ہے؟ تو محمد ابن مسلم نے کہا کہ میں اپنے استاد امام مسلم سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، اور انہوں نے پیغمبر اسلام سے سنا۔ وہ عورت مسئلہ سن کیا ہے؟ ایک مرتبہ محمد ابن مسلم روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عورت، تیرا مسئلہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، اور وہ یہ کہ میں روزہ نشین آدمی گھر کے اندر 24 گھنٹے بیٹھا رہتا ہوں، صرف اپنی مولا کی بارگاہ میں جاتا ہوں، کوئی شہرت نہیں، کوئی عزت نہیں، تو آخر تو سیدھی میرے پاس کیوں آئی؟ مدینہ تو بڑے بڑے فقہاء سے بڑا ہے، مدینے تو بڑے بڑے علماء رہتے ہیں، مدینے کے اندر تو بہت سارے امام موجود ہیں، کسی کے پاس نہ گئی، سیدھی میرے پاس آئی؟ تو عورت جواب دیتی کہ نہیں، میں سیدھی آپ کے پاس نہیں آئی، سب سے پہلے تو میں زمانے سے سب سے مشہور فقیہ کے پاس گئی تھی، جب اس امام اعظم کے پاس پہنچی، اسے مسئلہ بتایا تو وہ بتا گیا، اور ایک مرتبہ بتانے کے بعد جواب دیا کہ اے عورت، اس مسئلے کو تو صرف ایک لفظ حل کر سکتا، اور جو میرے استاد کا شاگرد محمد ابن مسلم، اس کے پاس جاؤ اور اس کو اپنا مسئلہ بتا، اور اس سے حل دے کر آپ فرمانے کے بعد عمل بات لے کر پہلے مجھے وہ مسئلہ بتا دینا۔ میں عورت کو بتا کر کہیں بات آئی گئی ہو۔ اگلے دن جب محمد ابن مسلم حضرت معمول مسجد نبوی کی طرف بڑھتے اور مسجد نبوی میں داخل ہوتے، تو محمد ابن مسلم یہ نقل کرتے ہیں کہ میں مسجد میں پہنچا تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ امام اعظم اپنے شاگردوں کے ساتھ آتے ہیں، آنے کے بعد ایک کونے کے اندر اپنی بیٹھک کو جماتے اور بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میرے شاگردوں، آج میں تمہارے سامنے ایک عجیب و غریب مسئلہ پیش کر رہا ہوں، کون ہے کہ تمہیں مسئلے کا جواب دے گا؟ اور یہ کہنے کے بعد ہی وہی مسئلہ بیان کرتے ہیں جو رات کو سوال سے مجھ سے پیش کیا، میرے سامنے پیش کیا۔ اب تمام شاگرد کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اس مسئلے کا حل کسی حدیث رسول سے موجود نہیں۔ آخر میں یہ استاد جواب دیتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے پاس ایک حدیث رسول موجود ہے، اس سے پیش نظر میں اس مسئلے کو حل کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر سبھی حدیث سنانا شروع کر دی جو رات کو محمد ابن مسلم عورت کو سنائی، اور یہ کہہ کر سنانا شروع کی کہ یہ حدیث میرے علم کا نتیجہ۔ محمد ابن مسلم کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے یہ علم صحابہ کاتا پڑھتے ہوئے دیکھا، میں مرتبہ اپنے باہر سے میں کھاتا، میں ہنسنے کی آواز سن کر اس اپنے سن کر مجھے دیکھا اور کہتے ہیں مجھے جتنا ایک بدمت ملتا ہے۔ ایک مرتبہ غصے میں آ گیا، کہا کہ اے محمد ابن مسلم، تمہاری کیا عادت ہے؟ آخر ہمیں بھی تو سینے کہا ہے، کبھی ہمیں بھی تو کچھ مسئلہ بتانے دیا کرو، کبھی تھوڑی دیر کے لیے تم خاموش تو ہو جایا کرو۔ یہ کہا کہ جب کبھی ہم نے اپنا مسئلہ بتانا شروع کیا تو نبی کا نام پڑا، تو یہ اس دور کا ماحول بن چکا تھا کہ لوگ ایمان سے استفادہ کر رہے تھے، اپنا نام لے کر مسئلوں کو منظور کر رہے تھے۔ جب یہ صورت حال آ جائے تو اس میں کیا ہوگا کہ مسئلے ایمان سے پوچھے، اب کوئی زیادہ مسئلہ پوچھنے آئے تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسئلہ مجھے نہیں پتا، اپنی مرضی سے کیسا کچھ ذہن میں آئے کر جواب دے دیں گے، اور امام نے کسی کا مقابلہ کرنے کے محمد ابن مسلم دلانا ابو بصیر ایک بڑی تعداد میں نائبان امام کی کھیت کو تیار کیا تھا، لیکن ان کی مزید تشریح ہماری خارجہ تعبیر میں آج بھی اس لیے کہ یہ سارے کے ساتھ پانچویں امام کے شاگردی تھے، چھٹے امام کے شاگردی تھے، آج باقی رہ جائے گا امام کی دوسرے پہلو باتیں جمع کر دیں گے۔ اس کے بعد کی سیرت کا خیالات آتے ہیں اور تاریخ کا بڑا دلچسپ مقام جہاں سے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا، انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں بات وہاں سے آگے بڑھے گی۔ تو امام ایک طرف اسلام کے اندر داخل ہونے والے دوسرے نظریات کا مقابلہ کر رہے ہیں، یونان کا فلسفہ آئے گا مقابلہ امام کریں گے، روم کا قانون آئے گا مقابلہ امام کریں گے، لوگوں کے ذہن میں علم قرآن کے مسئلے پیدا ہوں گے مقابلہ امام کریں گے، معتزلہ فرقہ اپنے اعتراضات لائے گا مقابلہ امام کریں گے، خارجی امام کے پیچھے پڑیں گے جواب امام دیں گے۔ یہ بڑے دلچسپ واقعات ہیں، لیکن کیا کریں وقت انتہائی کم رہ گیا، انشاءاللہ آئندہ تقریب میں اس کا ادارہ کر دیں گے۔ تو ایک طرف تو امام اتنی
میدان کے اندر کارنامے انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام کو سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ماننے والے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سیاح جو ہیں وہ سیرت امام کو بھلا بیٹھے، وہ اخلاق امام کو بھلا بیٹھے، یہ سمجھ بیٹھے کہ بس ہمارا کام صرف امام کے علم کا تذکرہ سلسلوں کا واہ کرنا، اور اس چیز کو بھلا بیٹھے کہ اصل کام سیرت امام کا تصور ہو۔ اس لیے امام نے ہر مقام پر اپنے شیعوں کو ٹوکا، ہر مقام پر اپنے ماننے والوں کو متنبہ کیا کہ خبردار، ہمارا شیعہ بننے کا مطلب یہ نہیں کہ جہنم تمہارے لیے حرام ہے، نہیں، ماں مانا براءۃ من النار، ہمارے ساتھ تمہیں جہنم سے نہیں نکال سکتا، ہمارا ساتھ تمہیں جہنم سے نہیں نکال سکتا ہے، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ عمل کرو، اس لیے کہ لیسا بین اللہ و بین احد القرابہ، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں کہ اللہ ایک گناہ گار کو معاف کر دے، ایک گناہ گار کو جہنم میں ڈالے، نہیں، اگر غیر شیعہ گناہ گار گناہ کی سزا برداشت کرے گا تو ایک شیعہ گناہ گار بھی اپنے گناہوں کی سزا کو برداشت کرے گا۔ ماں کہا لو بلا گھٹنا اس طرح بل بڑا، ہمارے پاس آنا، امام کے پاس آنا، تو امام کے پاس آنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی پرہیزگاری کو اختیار کرو، اور تمام زندگی امام نے یہی پیغام ہمیں دیا۔ چنانچہ روایت ہے، اور ابھی یہ کہتا ہے کہ میں مرتبہ امام کے ساتھ حج پہ گیا، جب ہم لوگ حج کے لیے خانہ خدا کے قریب پہنچے اور جیسے ہی پانچویں امام کی نگاہ خانہ خدا پر پڑی تو راوی یہ کہتا کہ میں نے دیکھا، اور یہ دیکھ کر مجھے شرم سی محسوس ہونے لگی کہ مجمع، ہزاروں کا مجمع، لوگ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی، اور اس وقت میں نے دیکھا کہ ادھر میں مولا کی نگاہ خانہ خدا پر پڑی اور ادھر چیز کر میرے امام رونے لگے اور امام کے چیزنے کی آواز بلند ہونے لگی۔ میں نے امام کو چیزتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ گھبرا کے امام کے بازو کو تھام لیا، یہ اپنا رسول اللہ آپ اس طریقے سے اس مجمع کے سامنے چیز کر ہو رہے ہیں، ذرا دیکھیے، سارے لوگ ہماری طرف متوجہ ہو گئے، سب لوگ حیران ہو کر ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا مذاق اور تماشا سب کے سامنے بن رہا ہے۔ امام جواب دیتے، روتے ہوئے جواب دیتے، کھڑکیوں کے ساتھ جواب دیتے، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ جواب دیتے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایسا میں بھی یہی چاہتا ہوں، میری تمنا بھی یہی ہے کہ میری شیخوں کی آواز سن کر جب یہ سارے کے سارے انسان میری طرف متوجہ ہیں تو مجھے امید ہے کہ یقیناً میرا خالق بھی میری طرف متوجہ ہو گیا ہوگا، میں اسی کو اپنی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں، کاش وہ مجھے دیکھ لے اس حالت میں کہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے اس کے بارگاہ میں آیا ہوں۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے مولا آگے بڑھے، امام آگے بڑھے، اور وہ امام کے دن کے بارے میں عربی کتابوں میں اس طریقے سے چرچا لکھا جاتا ہے کہ امام ابن الامام ابن الامام ابن الامام، وہ امام آگے بڑھتا ہے، خانہ خدا کے پردے کو تھامتا اور سامنے کے بعد کہتا ہے کہ خدا بندہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں اور اس اعتراف کے ساتھ آیا ہوں کہ جو تم نے احکامات دیے تھے میں ان احکامات کی پابندی نہ کر سکا، خدا بندہ میں تیرے پاس آیا ہوں اور اس اعتراف کے ساتھ آیا ہوں کہ جن چیزوں سے تو نے مجھے روکا تھا میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں روک سکا، خدا بندہ میں آیا ہوں اور تیرے پاس بغیر کسی بہانے کے آیا ہوں، بغیر کسی کال مٹول کے آیا ہوں۔ امام بتا رہے کہ دیکھو یہ سامان توبہ کرنے والے کا مرتبہ یہ ہے کہ گناہ کی توبہ کرے تو صاف صاف کہہ دے کہ خدا بندہ میرے پاس کوئی عذر موجود نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا ایمان تو نہیں ہم میں سے کوئی کہ ہم سود اس لیے کھاتے ہیں کہ کہیں اور ہمیں ملازمت نہیں مل سکتی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے خود اس لیے نہیں نکالا کہ ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے شادی بیاہ کی تقریبات میں نامحرموں کے ہاتھ کو اس لیے دھوکہ دیا کہ گھر والے ناراض ہو جائیں گے، خدا بندہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے غیبت اس لیے کی کہ پورا ماحول غیبت کر رہا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نمازیں اس لیے چھوڑی کہ رات کو دیر سے سو دے صبح دیر سے آپ کلی کو معاف کرنے والا نہیں، خدا بندہ امام خنجر کیا کہا میں تیرے پاس آیا ہوں پہلے تو اس چیز کا اعتراف کرتے ہوئے کہ جس سے تو نے روکا میں اس سے نہیں روک سکا، جس سے تو نے جس کے عمل کرنے کا تو نے حکم دیا میں اس پر عمل نہ کر سکا، لیکن ساتھ ساتھ کے کہتا ہوں کہ میں کوئی حضور لے کے نہیں آؤں گا، میں کوئی سال مٹول نہیں کروں گا، میں کوئی معذرت نہیں کروں گا، کوئی دلیل نہیں لاؤں گا، بس میں آیا ہوں یہ سوچ کر آیا ہوں کہ میں تیرا ایک ایسا گناہ گار بنتا ہوں جس کا بچہ جس کا بابا جس کی پناہ
اللہ تیری ذات کے سوا کوئی ذات نہیں ہے، اور اگر تو بھی مجھ سے انکار کر دے تو پھر میرے لیے کل زمانے کا کوئی ٹھکانا نہیں رہے گا۔ امام بتا رہے کہ گناہ ہر ایک کر سکتا، معذرت امام گناہ نہیں کر سکتے، لیکن امام یہ بتا رہے کہ گناہ کس سے نہیں ہوں گے، ہر ایک سے گناہ ہو جائیں گے، لیکن گناہ کر کے ٹال مٹول مت کرو، فوراً اپنے گناہ کا اعتراف کر دو، فوراً اپنے خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی معذرت طلب کر دو، اور یاد رکھو روایت یہ پوچھا کسی نے امام سے کہ جنت رسول اللہ جنتی کی نشانی کیا اور جہنمی کی نشانی کیا؟ امام نے کہا 4 باتوں کو دل میں رکھنا یہ جنتی کی نشانی، اور 4 باتوں کی روگردانی کرنا یہ جہنمی کی نشانی۔ سب سے پہلی چیز اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، یعنی ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر خدا کی طرف سے بیماری آ گئی ہمارا اس میں کوئی فائدہ ہوگا، خدا کی طرف سے ہماری ملازمت قرض ہو گئی اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہوگا، رشتے دار ہم سے ناراض ہو گئے اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہوگا۔ ہمیشہ خدا کے بارے میں حسن ظن رکھنا کہ خدا اپنے بندے کے اوپر کبھی بلا وجہ سے مصیبت نازل نہیں کرے گا، بلکہ اس میں بندے کی کوئی بہتری ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ خدا کی رحمت سے امید کرنا، یہ جنتی کی نشانی کہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے آ جائے گا لیکن دل میں یہی خیال ہوگا کہ وہ ارحم الراحمین ہے، اس کی رحمت ماں کی رحمت سے 70,000 گنا زیادہ یقیناً وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو خدا کی رحمت کا خیال دل میں رکھنا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خیر موجودگی میں کبھی کسی مومن کی برائی نہ کرنا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ مومن کے حقوق کو ادا کرنا، یہ جنتی کی نشانی۔ اور جہنمی کی نشانی یہ ہے کہ ہمیں کیا اللہ سے سوئے ظن رکھے گا، بیماری اس پر آئے گی ایک مرتبہ ہاتھ پھیلا کر کہے گا خداوندہ دوسروں کے گھروں کو تو بھر رہا اور ساری مصیبتیں میرے ہی گھر کے اوپر نازل ہو رہی۔ ایک بیماری کے دن کو اس طرح یاد کرے گا کہ 50 سال صحت مندی کے کبھی بھول کر ذہن میں نہیں آئیں گے کہ 50 سال تک اس نے صحت مند رکھا، ایک دن بیماری دے دی تو کیا ہوا؟ نہیں، جب بھی کوئی مصیبت آئے گی ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں کوئی برائی کا جملہ زبان سے نکالے گا۔ اور دوسری جہنمی کی خصوصیت خدا کی رحمت سے مایوس ہوگا۔ ایک مرتبہ گناہ کیا، گناہ کا عذاب سنا اور ایک عادت نے اٹھا کہ نہیں اب تو میری واپس ناممکن ہے، یہ جہنمی کی نشانی۔ اس کی واپس پہلے ممکن تھی، گناہ کرتے اس کی واپس ممکن تھی، لیکن اب یہ خیال کرنے کے بعد اس کی واپس ناممکن ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ کرو لیکن ہمیشہ خدا کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی رحمت کو امید کرو۔ تیسری بات جہنمی کے اندر یہ کہ جہاں بیٹھے گا مومن کی غیر موجودگی میں مومن کی برائی کرے گا، اور چوتھی بات یہ کہ کسی مومن کے حق کو ادا نہیں کرے گا۔ اور ایک عام مومن کے حق کو ادا کرنے والا جنتی اور ایک عام مومن کے حق کو ادا کرنے والا جہنمی، تو اگر ایک نائب امام کی شہادت ہو جائے تو اس کے حق کو ادا کرنے کا مقام اور اس کے حق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا مقام کیا ہونا چاہیے، یہ حقیقت خود ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ جانا چاہیے۔ اب اس سے پہلے کہ اختتام کی تھوڑی سی 10-12 منٹ کی گفتگو کچھ نائب امام کے بارے میں ہو جائے، اپنی گفتگو کو ہم اس مقام تک پہنچاتے ہیں جہاں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ 5ویں اور 6ویں امام کی زندگی دونوں بالکل ساتھ ساتھ چل رہی، جو کچھ 5ویں امام نے کیا وہی 6ویں امام نے کیا ہے، یعنی ان کو پھیلانا۔ اس لیے دیر گفتگو ہماری 5ویں امام کے بارے میں ہوگی اور باقی دیر گفتگو 6ویں امام کے بارے میں ہوگی۔ اور آج بات اس مقام تک پہنچی کہ امام نے 5ویں امام نے جب یہ دیکھا کہ عقیدے کو گمراہ کرنے والے، عقیدے کو بگاڑنے والے مختلف نظریات مسلمانوں میں آ رہے اور خاندان بنو امیہ جس کی حالت کیا تھی، کیسے کیسے عجیب خلیفہ گزرے ہیں، کیسے کیسے مذہبہ خیر خلیفہ گزرے ہیں اور کیسے کیسے گناہگار خلیفہ گزرے ہیں، اس کی تشریح و آئندہ گفتگو میں آئے گی۔ ایک چھوٹا سا جملہ سن کے گئے کہ ولید بن عبد الملک ایک انتہائی ظالم بادشاہ اور امام حسن کی اولاد کو تمام تر اولاد کے مکانات کو لے کر مدینے سے میرا وطن اس نے کیا تھا۔ اس کے ظلم کی انتہا اس کا بھائی سلیمان بتاتا۔ یہ چھوٹا سا جملہ اور اس قسم کی محافل میں جملہ استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب تاریخ کی گفتگو ہوتی ہے تو اس میں ہر بات کو یاد کرانا ضروری تاکہ آپ کے ذہن میں حقیقت بیٹھے کہ جو خلیفہ اپنے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کچھ نہ کرتا ہوگا۔ کہ جب ولید کا انتقال ہو گیا اور اس کا بھائی سلیمان ابن عبد الملک اب سے خلافت پر بیٹھا، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بھائی کی کیا حالت؟ بھائی کے کارنامے تو تفصیل سے آئندہ تقریب میں آئیں گے، لیکن اس کا ایک جملہ کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرے بھائی کی کیا حالت تھی؟ ارے میرا بھائی تو وہ تھا کہ جو میرے ساتھ میرے حرام کرنا چاہ رہا تھا اور
اور جس نے عمل قوم دور کرنے کے لیے کہ میرے اوپر حملہ کر دیا تھا، یہ بھائی سگا بھائی اپنے سگے بھائی کے بارے میں سب سے خلافت کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہا، جن کا کردار ایک قسم کا کردار اور وہ خلیفۃ المسلمین بھی کہلائیں، وہ ذل الہی بھی کہلائیں، علماء ان کی جھوٹیاں بھی چاہتے نام نہاد علماء، اور یہ کہیں کیوں ان لوگوں نے ایسے کام کیے؟ اس لیے کہ کہنے والوں نے کہا کہ آپ جو کریں حساب و کتاب موقوف ہو گیا، کرامن کاتبین کی چھٹی ہو گئی ہے، نہ کوئی آپ کا عذاب لکھا جائے گا نہ کوئی گناہ لکھا جائے گا، خلیفہ کی ہر کام اللہ کے یہاں اس تصدیق کے برابر ہے، چاہے وہ پہلے حرام انجام دیتے وقتی ساتھ کیوں نہ نکلے۔ یہ سنیں کے جملے علماء نام نہاد علماء نے خلافت کے دربار میں کہے، تو جو خلیفہ اتنے بدترین کردار کے حامل ہو اپنے خاندان والوں کے لیے انہوں نے اہل بیت کے اوپر کیا کیا مظالم رکھائے ہوں گے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی، اور بڑا اہم موضوع ہے آئندہ تقریب میں ہمارا یہی خلافت بنو امیہ اختتام تک پہنچتی ہے، خلافت بنو عباس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہی سب سے بڑی مصیبت کا دور ہے اہل بیت کے لیے اور سادات اعظم کے لیے۔ تو پانچواں امام کی پوری کوشش ہے کہ اس دور میں علم کو اتنا پھیلا دیا جائے، علم کو اتنا نشر کر دیا جائے کہ اس کے بعد گمراہی کا امکان باقی نہ رہے، اور اتنا علم پھیل جائے کہ اگر آنے والے زمانے میں کبھی لوگوں کو گمراہ کیا جانے لگے، نئے نئے عقائد کے ذریعے لوگوں کے عقیدے کو بگاڑا جانے لگے، تو اتنی روایات امام پہنچ چکی ہوں کہ ہمارے لائق ہر دور میں آگے بڑھیں اور ہر دور میں آگے بڑھ کر اسی طریقے سے کفر کا مقابلہ کریں جس طرح امام پنجم نے کفر کا مقابلہ کیا تھا۔ امام کا اس مبارک کی باتیں اور اس مظلوم کی شہادت کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، سب سے بڑے مظلوم جو ہمارے ائمہ ان کے بعد اس مظلوم کی شہادت کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، اتفاق سے اس کا نام بھی باقر، اور امام نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ امام کی سب سے بڑی کوشش یہ کہ علم فقہ بھی آگے بڑھے اور ساتھ ساتھ فلسفے کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا جائے۔ باقر صدر جن کا تذکرہ کرنے کے لیے ہمارے اس مقام پر جمع ہوئے، اگر یہ سلسلہ گفتگو پانچویں امام، لیکن باقر صدر کا مقام اور مرتبہ بھی وہ کہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ امام پنجوں کو بھی ان کے اوپر فخر ہوگا اور ہمارے ائمہ بھی یقیناً ان کے اوپر ناز کر رہے ہوں گے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، روایتیں کہہ رہے، اور شدت کے ساتھ روایتیں بتا رہی۔ ایک روایت تو آپ سے سن کہ جنتی کی نشانی یہ ہے کہ وہ مومن کے حق کو ادا کرتا، اور جہنمی کی نشانی یہ ہے کہ مومن کے حق کی ادائیگی سے انکار کرتا، اور مومن کا سب سے پہلا حق حضرت امام نے یہ بتایا کہ جب اس کی شہادت کی خبر سنو، اس کی وفات کی خبر سنو، تو فوراً اس کے گھر والوں کو پرسے کے لیے جاؤ، فوراً جا کر اس کے گھر والوں کو پرسا دو، یہ مومن کا پہلا حق بنتا۔ تو آقائے باقر صدر کی شہادت، آقائے باقر صدر کے گھر والوں کو پرسا دینا، لیکن ان کے گھر والے محدود نہیں، ان کے گھر والوں میں کون کون آ سکتے ہیں؟ ایک تو ان کا اپنا خاندان جس میں ان کے صاحبزادے، جس میں ان کے بھائی، جس میں ان کے چچا، ایک ان کے رشتے دار، ان کو پرسا دینا بھی ہماری ذمہ داری۔ ایک ان کے استاد محترم آقائے خوئی کہ تمام زندگی باقر صدر آقائے خوئی کو اپنے باپ کے برابر سمجھتے رہے، اس لیے کہ 4 سال کی عمر کی آقائے باقر صدر کی کہ جب باپ کا انتقال ہو گیا تھا، تمام زندگی آقائے باقر صدر فرض اعظم آقائے خوئی کو اپنے باپ کے برابر سمجھتے رہے، اور تمام زندگی آقائے خوئی کی زبان پر یہی جملہ رہا کہ باقر اور ابنی باقر در حقیقت میرا بیٹا، تو یقیناً وہ بھی ان کے گھر والوں میں شامل ہے، انہیں بھی پرسا دینا۔ لیکن جیسا کہ اس سے پہلے ہم مختلف مقامات پر کہہ چکے ہیں کہ سب سے پہلے جس کو ہمارا پرسا پہنچنا چاہیے وہ کسی اور کی ذات نہیں بلکہ امام زمانہ کی ذات مبارک ہوگی۔ سب سے پہلے پرسے کے حقدار امام زمانہ، اس لیے کہ آقائے باقر صدر اور انہیں کی امثال کے دوسرے مجتہدین کرام ان کا ماتم امام زمانہ کرتے ہیں، ان کی موت کا دور امام زمانہ مناتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ امام کے ماننے والے ماتم کرنے پر دور بنانے پر بلکہ ان کا نام تک سننے پر تیار نہ ہو، اور ہو سکتا ہے ذہنوں میں یہ خیال آ جائے تو بڑا وقت گزر گیا اس واقعے کو، اب تو اس تذکرے کا اب تو یہ تذکرہ بند ہو جانا چاہیے۔ لیکن ایک روایت جو اس سے پہلے کی اس مجلس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ روایت یہ ہے کہ جب کسی فقیہ کا انتقال ہوتا، جب کسی مجتہد کا انتقال ہوتا، اور لفظ انتقال پر غور ہے، لفظ شہادت نہیں، انتقال حکم خدا سے انتقال ہو رہا، اپنی طبعی موت مر رہا ہے وہ عالم، اپنی طبعی موت سے انتقال کر رہا ہے وہ عالم، لیکن اس عالم کی موت کا امام زمانہ کو اتنا افسوس ہوتا کہ 40 دن تک امام زمانہ سوچ مناتے ہیں، 40 دن تک امام زمانہ غمگین رہتے ہیں۔ یقیناً یہ ٹھیک
کہ ہم ایک ماحول میں رہ رہے ہیں، ہم 40 دن یا 1 دن کے لیے بھی اپنے ماحول سے کٹیں تو بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے ظاہری اعتبار سے آپ سیاہ لباس نہ پہنیں، ٹھیک ہے ظاہری اعتبار سے آپ کے گھروں میں سیاہ علم نظر نہ آئے، لیکن دل کے اندر تو اس مظلوم کا غم ہونا چاہیے، دل کے اندر تو اس مظلوم کا علم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے آنے والے دن چھٹی کے دن لوگ جائیں گے، پکنک پر جائیں گے، اور اس وقت کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جہاں جائیں وہاں 5 منٹ اس مظلوم کے تذکرے کے لیے دے دیے جائیں۔ اس قابل نہیں تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جہاں جائیں وہاں پہ جا کے ایک مرتبہ اس مظلوم کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیں۔ حقیقت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا جو مقام ہے اس کے بعد اسے ہمارے سورہ فاتحہ کی بھی چاہے ضرورت نہ ہو، بلکہ ہم خود محتاج ہے اس فقیر کی مناسبت سے اپنی بخشش کے لیے، اس لیے کہ اس فقیر کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند تھا، اتنا بلند تھا کہ گنی چنی چند ہستیاں ہمیں اپنی تاریخ نظر آئیں گی جو اس مقام کے اوپر فائز تھے۔ 1353 ہجری ولادت کا سن بتایا جاتا تو صرف 45 سال کی مختصر سی عمر تھی اشتہاد کے اعتبار سے، علم دین کے اعتبار سے 45 سال کی عمر کچھ نہیں مانی جاتی۔ 45 سال کی عمر انتہائی مختصر عمر تسلیم کی جاتی ہے۔ 45 سال میں ایک انسان طالب علم کہلاتا ہے، ہو جائے علمیہ نجف میں، ہو جائے علمیہ قم میں، اور 45 سال میں اس مقام پر پہنچ جانا کہ مرضی قرار پائیں، لوگ تقلید کریں اور کثرت کے ساتھ تقلید کریں۔ اور یہ تو اب 45 سال کی عمر تھی، لیکن جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آقا محسن الحکیم کے انتقال کے بعد جس کو آپ سے 10 سال کا وقت گزر چکا، آپ سے 10 سال پہلے کی بات آقا محسن الحکیم کے انتقال کے بعد بھی علم دنیا نے انہیں کی طرف رجوع کیا تھا۔ وہ 37-38 سال کی ان کی عمر، 37-38 سال کی عمر تو حوزہ علمیہ میں انتہائی معمولی طالب علموں کی عمر سمجھی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کچھ سمجھنے لگا جب 35 سال کی کسی کی عمر ہوتی ہے، اس لیے کہ اشتہار یا نیابت امام یہ کوئی آسان چیز نہیں۔ اس وقت ان کی عمر 33 یا 38 سال کی تھی۔ آقا محسن الحکیم خالدہ و مقامہ کا انتقال ہوتا تو نجف اشرف سے اور باہر کے مومنین نے رجوع کیا ان کے لیے کہ ہم آپ کی تقلید کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت یہ اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ لوگ ان کی تقلید کے اس وقت حاجت مند تھے، لیکن اس وقت ان کا وہی جواب تھا، اور ابھی بھی اسی جواب کو مانتے تھے کہ میری تقلید کرنا میری اپنی نگاہ میں صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ میرے استاد آقا کوئی زندہ، اور جب تک کہ میرے استاد آقا کوئی زندہ اس وقت تک میں اپنی تقلید کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ اس لیے کہ حقیقت آقا کوئی کی ہستی بھی ایسی معجل الحقول ہستی ہے کہ غالباً اس صدی میں تو ایسے دو یقینی عالم گزرے ہوں گے۔ تو آقا باقر صدر اس وقت جب ان کی عمر 35-38 سال کی تھی مرجعیت کے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ اور اگر آپ فلسفے اور منطق میں دیکھنا چاہیں دنیا کا سب سے مشکل علم اتباع، اس لیے کہ اس میں نیابت امام کو حاصل کرنا ہوتا، لیکن منطق اور فلسفے یہ بھی انتہائی مشکل علم سمجھے جاتے ہیں۔ 12 سال کی عمر میں مسجد کے موضوع پر پہلی کتاب لکھی ہے۔ وہ 12 سال کی عمر جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے مسجد کے حصے تک نہیں کر پائیں گے، اس 12 سال کی عمر میں مسجد کے موضوع پر پہلی کتاب لکھی ہے، اور مسجد کے جو بانی افلاطون و ارسطو ان کے اوپر اعتراضات کیے ہیں، ان کی غلطیاں نکالی ہیں، اور ایسی غلطیاں یوں تو اگر یہ کہا جائے کہ غلطیاں نکالی ہیں تو ہم نے سے ہر ایک آگے بڑھ کر کہے گا کہ میں بھی مسجد کے فتووں میں غلطیاں نکالتا ہوں، وہ کون سی کمال کی بات ہے؟ وہ غلطیاں نکالنا نہیں بلکہ وہ غلطیاں نکالنا کہ جن کو علماء جن کو منطقی تسلیم کریں اور مسلمان نہیں غیر مسلم تسلیم کریں، جہاں ارسطو اور افلاطون کی یہ بہت بڑی غلطی تھی جس پر ہماری نگاہ نہیں گئی، اس 12 سال کے بچے کی نگاہ اس کے اوپر پہنچ گئی۔ یہ 12 سال میں مہمان تھا اور 30 سال کا درمیانی عرصہ تھا جب ان کی معرفت الآراء کتاب فلسفتنا ہمارے سامنے آئی تھی۔ فلسفتنا یہ وہ عظیم ترین کتاب جس میں امام باقر کے مشن کو آگے بڑھایا گیا۔ 5ویں اور 6ویں امام نے سب سے زیادہ فلسفے کے اعتراضات کا جواب دیا، اور اس کے نتیجے میں ایک طویل عرصے تک ملت جعفریہ فلسفیوں کی زد سے محروم ہے۔ بیچ میں وقتاً فوقتاً فلسفیوں نے حملہ کیا، لیکن بیچ میں ہمارے پاس بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں۔ نصیر الدین صوفی جس کا فلسفے میں انتہائی اعلیٰ مقام ہے، میر محمد باقر داماد، ملا صدرائے شیرازی جن کی کتاب اخبار کا خلاصہ کیا، اور علامہ اقبال نے اس خلاصے کو جرمنی کی یونیورسٹی میں پیش کیا تو اسی پر ان کو PhD کی ڈگری دی گئی تھی۔ یہ وہ مقام ہے ملا صدرائے شیرازی کا کہ اتنا بڑا ہمارا مفکر جس کو مفکر اعظم بھی کہا کرتے ہیں وہ ملا صدرائے شیرازی کے افکار کو سمجھتا تو اس وجہ سے کہ وہ ملا صدرہ کے خیالات کو سمجھ کے ان کو PhD کی ڈگری عطا کی گئی۔ تو جن کے خیال کو سمجھنے
والے کا اتنا بڑا مقام دنیا کے نگاہ میں تو اس فلسفی کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا؟ وہ ملا صدرہ شیرازی تھے اور پھر ہمارے باقر صدر تھے. یہ وہ عرصی تھی کہ فلسفے کے اندر ان کی کتاب فلسفتنا کو دیکھ کر بیروت یونیورسٹی، وہ بیروت یونیورسٹی کے جس کا تمام انتظام غیر ملکیوں کے ہاتھ میں تھا، تمام کا انتظام امریکہ کے ہاتھ میں تھا، اس بیروت یونیورسٹی نے ان کو پیشکش کی تھی کہ آپ کی اس کتاب کے اوپر ہم کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دیں گے. لیکن جو مستحد ہو، جو فقیر ہو، جس کے پاس ریاست امام کی ڈگری موجود ہو، اب اس کو نہ کسی ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی صنعت کی ضرورت ہوتی ہے. صاف انکار کر دیا. اس کتاب فلسفہ کے بارے میں میری گفتگو ہو رہی تھی اپنے دوست حجت الاسلام والمسلمین علامہ جاوید جعفری بات کرنا، تو اپنا گفتگو وہ اہم ترین موضوع زیر بحث آ گیا جس کو سید باقر صدر نے اپنی اس کتاب کے اندر حل کیا. اور اس سے پہلے بھی ہم ایک مقام پر اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ اس کی تفصیل تو انشاءاللہ کسی تفصیلی موقع پر آئے گی. 60 منٹ کا مختصر وقت ہمارے پاس تک رہا، جس کے اندر تھوڑا سا ان کا اور تذکرہ ہے اور پھر کچھ آپ حضرات کو اہم ترین پیغامات دینا اسی سلسلے سے کہ ہم کس طرح سے امام کے اس ناقص کا اب ادا کر سکتے ہیں. کہ ایک صبح ہمارے یہاں ہے صبح ابن کمونہ، یہ بڑا معرفت الآرا صبح ابن کمونہ ولی سینا کا شاگرد، وہ علی سینا اسماعیلی خاندان سے تعلق رکھنے والا فلسفی جو بعد میں چھٹے ایمان کے افکار کو پڑھنے کے بعد جعفری شیعہ بن گیا. لیکن اس کے شاگردوں میں ابن کمونہ جو لامذہب ہو گیا تھا، شہریہ ہو گیا تھا اور دین کا انکار کر بیٹھا. نہج البلاغہ میں امیر المومنین جہاں خطبہ توحید کی وضاحت کر رہے ہیں وہاں پر امیر المومنین کا ایک جملہ کہ من سنا ہو فقط جزا، جس نے جو خدا مانے اس نے در حقیقت خدا کا تجزیہ کر دیا، اس نے در حقیقت خدا کی انالیسس کر دی، اس نے در حقیقت خدا کے تصور کو ترکیب اور مرکب کی حدوں تک پہنچا دیا. یہ مولا کائنات کا ایک جملہ. اس کے اوپر اس نے کمونہ نے فلسفے کا اعتراض کیا اور فلسفے کی روح سے ایسا زبردست اعتراض تھا، ایسا زبردست اعتراض تھا کلام امام پر کہ علماء کے سلجھائے نہیں سلجھ رہا. علماء تسلیم کرتے کہ یقینا ایک طرف تو مولا کون عالم ایسا ہے جو امیر المومنین کے بارے میں صحیح ترین خیال کی لائے کہ ماذ اللہ مولا کی زبان سے کوئی غلط جملہ نکل سکتا، لیکن دوسری طرف فلسفے کا اصول یہ تھا کہ مولا نے جو جملہ کہا ہے فلسفے کے اعتبار سے جملہ غلط. تو ایک انتہائی بڑا مسئلہ ہمارے لیے تھا. اور جیسا کہ گفتگو ہو رہی تھی علامہ جاوید جعفری صاحب سے تو اپنا گفتگو یہ تذکرہ آیا کہ یہ کوئی اعتراض ہے کہ ہمارے کچھ علماء کی کتابوں میں جملہ نہیں ہے. ذرا اس جملے پر غور کریں اور اس مظلوم ہستی کی معرفت کو حاصل کریں کہ ہمارے علماء یہ جملہ لکھ ہے کہ یہ ابن کمونہ کا اعتراض اتنا مستحکم اور ٹھوس اعتراض ہے کہ سوائے امام زمانہ کے کوئی اس کو حل نہیں کر سکتا. اسی لیے جب امام زمانہ آئیں گے اور اپنی امامت کا اعلان کریں گے تو ہر مومن ان کے پاس جائے گا، جانے کے بعد ان سے معجزات طلب کرے گا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہی حقیقی امام زمانہ. تو ہمارے کچھ علماء نے لکھا تھا کہ ہم ذوالفقار کا معجزہ، علم کا معجزہ، زرا کا معجزہ وہ بعد میں طلب کریں گے، پہلے امام زمانہ کے سامنے یہ شبہ رکھیں گے اور کہیں گے کہ اگر آپ حقیقی امام زمانہ تو آپ اس شبے کو حل کر کے دکھائیے کیونکہ اس اعتراض کا جواب سوائے امام کے کوئی نہیں دے سکتا. اور جب وہ اس کا جواب دیں گے تو ہم کو یقین ہو جائے گا کہ وہ امام زمانہ. تو کتنا زبردست وہ اعتراض. لیکن اس ہستی کو جس نے 28-29 سال کی عمر میں فلسفتنا جیسی کتاب لکھی، صبح ابن کمونہ کا جواب چند قدروں میں فلسفتنا نے دیا. یہ کتاب فارسی میں کر چکی ہے، عربی میں کر چکی، اردو میں خصوصی یہ ہے جہاں تک ترجمہ نہیں ہوا. چند قدروں میں جواب دیا اور ایسا جواب دیا ہے کہ اس نے کمونہ کے پورے اعتراض کے تار و فوج کو بکھرا کے رکھ دیا. اس نے کمونہ کے پورے اعتراض کے سانے بانے کو توڑ دیا. اور اب جو لوگ پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ تو اتنا کچا، اتنا گودا اعتراض تھا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب تک ہماری عقلیں اس تک کیوں نہ پہنچ سکی تھی. یہ جس کتاب میں اس کتاب سے جو بالکل ابتداء جوانی کی 28-29 سال کی عمر میں کتاب لکھی تھی اس کے اندر اس اعتراض کا جواب دیا تو کیا مقام ہوگا اس عالم کا کہ علماء کہیں کہ اس اعتراض کو امام کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا اور یہ عالم باعمل اس انتہائی جوانی کی عمر میں اس اعتراض کو حل کر دے. 30-32 سال میں جس کا جو مقام تھا اگر یہ اس عمر کو پا لیں گے جو ہمارے مراجے کی عمر ہوتی ہے 70 یا 80 سال تو خدا معلوم کے ذہانت ان کا علم ان کا تصور اس کو کس مقام کے اوپر لے جاتا. کوئی تعجب نہیں کہ وہی جملے ہمیں نظر آتے جو بحر العلوم کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہے تھے. بحر العلوم اب سے 100 سال پہلے کے عالم تھے، 55 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا. ان کے بارے میں سعودی عرب کے علماء نے یہ جملہ کہا تھا کہ بحر العلوم کو ہم دیکھتے ہیں، ان کا نام تھا سید محمد مہدی بحر العلوم. تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم اس مہدی کو دیکھتے ہیں اور ہمارے
صحیح میں پیغمبر کی حدیث آتی ہے کہ آخری زمانے میں میرا ہمدان بیٹی آئے گا تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً یہی وہ بیٹی ہے جو جس میں وہ ساری خصوصیات موجود ہیں جو امام وقت میں ہونا چاہیے تھی. وہی مقام آقائے باقر صدر کا بھی ہم کو نظر آ رہا. ہمارے اور علماء بھی غار خدا میں شہید کیے گئے, لیکن آقائے باقر صدر کا اختیار یہ کہ جتنے ہمارے دوسرے علماء شہید ہوئے ان میں سے اکثریت اس جرم میں شہید کی گئی کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے اور شیعہ مذہب کی تبلیغ کرتے تھے. یہ وہ واحد عالم یا واحد نمایاں عالم ہے کہ جن کو شیعہ کے جرم میں شہید نہیں کیا گیا بلکہ اسلام کے جرم میں شہید کیا گیا. صرف اس جرم میں کہ اسلام کی تبلیغ کرتے, جن کی کوئی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں شیعہ یا سنی کا اختلاف دکھایا جائے. اور اتہائی شدت سے آقائے باقر صدر اس چیز کے خلاف تھے کہ کسی مقام پر شیعہ اور سنی کے اختلاف کو کھڑا کیا جائے. وہ کہا کرتے تھے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں بعد میں کچھ اور, جب غیر ملکی طاقتیں ہم پر حملہ کریں گی تو یہ نہیں دیکھیں گی کہ یہ شیعہ ہے اس کو چھوڑ دو, یہ سنی ہے اس کو پکڑ لو, یہ سنی ہے اسے چھوڑ دو, یہ شیعہ اسے پکڑ لو, نہیں یہ مسلمان ہے اسے پکڑ لو, یہ غیر مسلم ہے یہ چھوڑ دو. یہی انداز اور یہی طریقہ تمام غیر مسلم طاقتوں کا ہوتا تو ہمیں بھی متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہے کفر کا, مقابلہ کرنا ہے فیمنزم کا. اور اسی وجہ سے کہ فیمنزم کے لیے سب سے بڑا خطرہ اس وقت آقائے باقر صدر کی ذات تھی, کیونکہ ان سے زیادہ فیمنسٹوں کی فلسفی کو ختم کرنے والا کوئی نہیں تھا. فیمنسٹوں کے پاس ایک ہی تو چیز یہ ہے کہ ہم دنیا کو ایسا بہترین اقتصادی نظام دیں گے کہ روٹی کپڑا مکان ہر مصیبت لوگوں کی حل ہو جائے گی اور کوئی بھیک نہیں مانگے گا. تو یہ ایک ہی ان کے پاس پرکشش نعرہ ہے, ایک ہی ان کی فلسفی کی بنیاد ہے. اور آقائے باقر صدر نے صرف اسی ایک فلسفی کو غلط ثابت کرنے کے لیے کثرت سے کتابیں لکھی, اتنی کثرت سے کتابیں لکھی کہ مصر جیسے ملک میں فیمنزم آ کر واپس چلا گیا, شام جیسے ملک میں فیمنزم آ کر واپس چلا گیا, لیبیا جیسے ملک کے اندر یہ حالت ہونے لگی. آقائے باقر صدر کی کتابوں کی وجہ سے گفتگو بالکل نامکمل, لیکن انشاءاللہ آئندہ منگل کو ہم اس گفتگو کے سلسلے میں تھوڑا آگے بڑھائیں گے اور آقائے باقر صدر کی صحیح ہستی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. اختتام گفتگو میں 2 منٹ رہ گئے. اس 2 منٹ کی مناسبت سے چند باتیں پہلے کو چاہتا. پہلی بات تو یہ کہ فضل اس وقت امام زمانہ کی نگاہیں ہمارے اوپر اور امام زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے کتنے بے چین ہو جاتے ہیں, اگر ہمارے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے کتنے بے چین ہو جاتے ہیں, لیکن امام کے بیٹے کا انتقال ہوا ہماری کیا حالت. امام زمانہ اس وقت اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں. امام زمانہ اس وقت یہی منظر دیکھنے کے منتظر, اور ان کا امام سے دوہرا تعلق تھا, نفقی تعلق کی بات کے سادات احترام سے تھے اور اس کے ساتھ علمی تعلق کی بات کے نیابت امام ان کا ہوتا. تو اب امام زمانہ کی نگاہیں ہماری طرف, اور اس سلسلے میں خوشی کی بات یہ ہے کہ کچھ نوجوانوں میں جذبہ پیدا ہو رہا اور انشاءاللہ جیسا کہ ہمارے پاس اطلاعات آئندہ شب جمعہ 8 مئی اس خارگر کے اندر ایک احتجاجی یا تعزیتی جلسہ رکھنے کا ارادہ کیا گیا. اور یقیناً جب آقائے باقر صدر کی تعزیت کے سلسلے کا جلسہ تو کوئی آج یا نہ, آپ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر آج یا نہ, آج ٹی وی کی فلم کو چھوڑ کر آج یا نہ, لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی آج یا نہ آئے امام زمانہ ضرور آئیں گے. اس مقدس اور بابرکت مسجد میں شرکت کرنا ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے. یہ آئندہ شب جمعہ کی گفتگو تو آپ حضرات خود ہی تیار رہیے. اگر کوئی پروگرام وغیرہ ہے تو منتظرین سے مزید تاریخ کو معلوم کر لیجیے. اس تاریخ کو کوئی پروگرام اس کو ملتوی کر اور یقیناً اس مقام پر اس محفل میں اس جلسے میں ضرور کری. اس کے علاوہ آئندہ منگل کو بھی آقائے باقر صدر کے بارے میں ہماری گفتگو کو جانے بڑھے اور ہماری گفتگو کا موضوع آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا صرف آقائے باقر صدر کی ساتھ علماء کا مقام اور مرتبہ اگر یہ بتایا جائے تو گفتگو دھول پھینک جاتی. تو آئندہ منگل کو بھی سلسلے کی اگلی تقریر ہوگی امام کی سیرت کے ساتھ ساتھ. اور اس جمعے کو خوجہ مسجد کے اندر نماز جمعہ کے فوراً بعد مولانا شیخ علی مدد صاحب اللہ آقائے باقر صدر ہی کے سلسلے میں تعزیتی مسجد کا خطاب فرمان ہے. 30 منٹ 35 منٹ اگر جمعے کے دن آپ نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر دیں. یوں بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ نماز جمعہ پڑھ کر نکلے تو گھر تک پہنچتے 30-22 منٹ لگ جاتے ہیں. دوستوں سے ملاقات کرنا, جاننے والوں سے ملنا. اگر آپ اپنے اس ایک پروگرام کو منسوخ کر کے وہاں مسجد کے اندر بیٹھ جائیں, جیسا کہ گزشتہ مسجد میں ہوا تھا کہ بڑی تعداد نکل جاتی ہے ہر مسجد میں ہوتا, اگر ایسا استعمال نہ تو حقیقت میں آپ مستحق قرار پائیں گے تشکر اور احترام کے اہل بیت کے. وہ آپ کے شکر گزار ہوں گے کہ آپ نے ان کے نائب کو ہم اس طریقے سے بنایا. یہ ایک جمعے کا پروگرام. اور اگر کسی بھی اعتبار سے یہ سوچا گیا کہ احتجاجی طور پر تھوڑا سا سڑکوں پر چلا جائے چند قدم سے
تو آپ حضرات صحیح طور پر اس کے لیے بھی تیار رہیے، کیونکہ آپ کے پاس اطلاعات پہنچ رہی ہوں گی کہ راولپنڈی کے اندر، اسلام آباد کے اندر، صوبہ کرب سے، گلگت اور بلتستان سے ہمارے مومنین جو انتہائی محدود تعداد میں ہے، وہاں ہر قسم کے خطرے کا مقابلہ کرتے ہوئے جلوس نکالے اور اپنے حق کو ظاہر کیا۔ ہم یہاں پر ثابت و ثابت اس کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہمیں احساس نہیں، آپ سے احساس کرنے والے مومنین بھی، لیکن ان کو منع کیا گیا تھا کہ علماء کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ ہو سکتا ہے کہ علماء کرام ایسا کوئی مشورہ دے دیں کہ اس میں حکومت کے قانون کو توڑے بغیر تھوڑا سا اپنے جذبات کے ساتھ کر کے چند قدم مشترکہ طور پر چلیں گے، اس طریقے سے جس طریقے سے کسی مظلوم کا جنازہ لے کے چلتے ہیں۔ تو اگر ایسا وقت آیا، ایسی کوئی تکلیف پیش جس کے بارے میں شاید آپ کو اسی دن مسجد کے اندر معلوم ہو جائے، تو ہر قسم کے خطرات کو بالائے صاف کرتے ہیں۔ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ نازک موقع ہمارے لیے کوئی نہیں ہے، اور آپ اس کے اوپر جیسا آپ کو بتایا جائے آپ عمل کریں۔ فی الحال یہی 3 باتیں، اور اسی سلسلے کی آخری بات یہ کہ اس سلسلے میں علماء کرام کی ایک مسجد اس وقت مسجد معصومین فیڈرل ایریا میں جاری ہے، اور اس مسجد میں ہم کو بھی شرکت کرنا، لیکن آج کے پروگرام کی وجہ سے یہاں آ گئے، لیکن اب ہم کو فوراً یہاں سے جانا، اس لیے سیٹنگ کا یا سوال جواب کا یا مزید کسی قسم کی گفتگو کا وقت نہیں۔ آپ اپنے یہاں کے نوجوانوں سے معلوم کر سکتے ہیں جو اس تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور خود شریک ہو جاتے ہیں جلسوں میں، اور پرسوں جمعے کے بارے میں جو آپ سے کہا گیا اس کے بارے میں مزید تفصیلات ابھی طے ہو رہی ہیں۔ ہم سیدھے یہاں سے وہیں جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو بیچ میں کل بڑے ماپڑے کی مسجد کے اندر موقع ملا تو ہم کچھ تفصیلات کر دیں گے، ورنہ مولانا مدر صاحب سے آپ کو بتا دیں گے۔ اور اگر منع کیا گیا کہ ایسا قدم نہ اٹھائیں، تب بھی پھر یہی درخواست ہے کہ آپ اس موقع پر کم از کم جب ایک نائب امام اور عالم کا شوق منا رہے ہیں تو کم از کم اتنا تو ثابت کریں کہ ہم علماء کا احترام کر کے عالم کا شوق مناتے ہیں، ہم علماء کے احکامات کو مانتے ہوئے عالم کا شوق مناتے ہیں، جیسا مشورہ اسے دیا جائے اسی کے مطابق آپ عمل کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے اس اعلان کے ساتھ کہ آئندہ 5ویں اور 6 ایمان کی مشترکہ زندگی کے واقعات آگے بڑھیں گے، اور تاریخ کی بڑی دلچسپ گفتگو خاص طور پر خلفائے راشدین کے حالات سامنے آئیں گے، اور آئندہ بھی جیسے مسائل نہ ہو سکیں گے اس وقت اور اس کے بعد سے کسی مسائل کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔